السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 66. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. اب جو مضمون تھا شیطان کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے چیلنج کے جواب میں فرمایا تھا، وہ یہاں اس آیت نمبر 65 تک تقریباً فی الحال کے لیے سمجھے کہ یہ آیات مکمل ہو گئی تھی. اب آگے بالکل ایک مختلف قسم کا ٹاپک آ رہا ہے، اور اس میں دراصل اگر آپ دیکھیں نا تو توحید کا اثبات ہے اور شرک کا رد کیا جا رہا ہے. کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں جو رب ہے، یعنی سمندروں اور کائنات کا جو رب ہے، وہ تو رب اللہ ہے. تو وہ جب کشتی چلاتا ہے زمینوں پہ، یعنی مراد یہ سمندروں میں یا زمینوں پہ جو آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھتے ہیں وہ، یا آسمانوں میں بھی آپ ٹرانسپورٹیشن دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ پلین کی صورت میں، تو یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے کائنات میں نظام چل رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے. یہاں پہ اس عقیدے کو موقت کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایروپلینس ہو گئے یا ہماری گاڑیاں ہو گئیں یا شپس بھی جو ہیں، یہ سب مینس آف ٹرانسپورٹیشن اس طرح بھی بہت فائدہ مند ہیں کہ سامان ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے نا، یعنی ایک بزنس کا بھی اس کے ذریعے سے ایک موقع ملتا ہے. مختلف قسم کے جو لوگ کرتے ہیں، تینوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اب اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو آیت آ رہی ہے نا 67 بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، تب آپ کو آگے اس کی تفسیر، یعنی میں دونوں کو ملا کے کروں گی تو آپ کو زیادہ اس کا اندازہ ہوگا. آیت نمبر 67 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے حوالے میں جو تفسیر آتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں، وہ یہ واقعہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دعوت انہوں نے دی تھی تو اس سے ڈر کر بھاگ گئے اور حبشہ جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے. یہ پورا واقعہ آتا ہے. کشتی اتنی دیر میں طوفان میں گر گئی، اور کشتی میں سوار جو لوگ تھے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ واحد کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، چنانچہ پورے اخلاص کے ساتھ اس سے ہی دعا کرو. اکرمہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے جی میں کہا کہ اللہ کی قسم، اگر سمندر میں اللہ واحد کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو پھر یقیناً زمین پر بھی اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اے اللہ، میں تیرے حضور عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو میں سیدھا جا کر اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا اور وہ یقیناً مجھ پہ شفقت فرمائیں گے. چنانچہ وہ سمندر سے نکل آئے. اکرمہ رضی اللہ عنہ، ہم ان کو بعد میں کہیں گے نا، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. تو بالکل آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، واقعی جو اس کی تفسیر نظر آتی ہے وہ ایسے ہی محسوس ہوتی ہے کہ یعنی مراد یہاں پہ بتانے کی یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے اور جب کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو کہیں سے بھی مدد ملنے کی امید نہیں ہوتی، تو انسان کی جو اندر کی فطرت کی پکار ہے وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں تمہاری مدد کرنے والا ایک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا.
مثال کے طور پہ لات اور عزا، اور بھی کچھ واقعات میں آتا ہے کہ لات اور عزا کو بھی لوگ ایسے موقع پہ بھلا کر ایک اللہ کا ذکر کرنے لگے تھے یا لگتے ہیں ایسے موقع پہ. تو اسی کی دلیل یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب اگر آپ پچھلی آیت دیکھیں 66، تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم کون ہے، حقیقت میں یہ کشتی تو اللہ ہی چلاتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ اکرمہ تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو جو بات کہی وہ پورے اترے، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا جو وعدہ اللہ سے کیا تھا. لیکن عام طور پہ اگر ہم اپنا ایک رویہ دیکھیں تو ہم یہ ایک تو نمبر 1 چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا واحد کا جیسے ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ صرف اللہ ہی کے لیے اپنی مدد مانگنے کو یا دعا مانگنے کو کافی نہیں سمجھتے. ایون جب ہماری زندگیوں میں بھی آپ دیکھیں کہ میں ایک عام یعنی بات کر رہی ہوں کہ لوگوں کی زندگیوں میں جب مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو پکارنے کے بجائے وسیلے تلاش کرنے لگتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کی کوئی بیماری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ اور وہ کوئی چیز تمہیں پانی میں گھول کر دیں گے، اس کو پی لینا، تمہیں شفا ہو جائے گی. یا یہ کہ تم فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں جو وظیفہ بتائیں تم وہ وظیفہ کرنا. یا لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہوتا، بہت پریشان رہتے ہیں تو اس میں وظیفے جا کے پوچھتے ہیں نا بزرگوں سے. وظیفے بیسکلی اگر آپ دیکھیں نا وظائف خود ساختہ ہوتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نمبر 1 بات ہم یہاں دیکھیں گے کہ لوگوں کے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا کہ یعنی ذکر تو کشتی کا ہے، یہاں یہ سمندر میں کشتی اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. مراد کیا ہے کہ تمہاری زندگیوں کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے. یعنی ہماری بھی تو زندگی کی ایک زندگی چل رہی ہے نا ہماری، جس کو کہتے ہیں نا ہماری زندگی کی ناؤ بھی چل رہی ہے، ایسے کہتے ہیں نا. تو وہی والی چیز ہے نا. تو ہماری زندگی کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو یہ مراد ہے نا یہاں بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کشتی ہی کا خالی ذکر ہے، لیکن بیسکلی اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ابھی بھی زندگی تو میں ہی چلا رہا ہوں نا. تو آگے اگر تمہاری زندگی میں کوئی آزمائشیں آئیں گی تو میں ہی اس کو دور کروں گا، اور کون کرے گا؟ یہ مراد ہے یہاں ساری. تو یہاں پہ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تمہارے لات عزا یا کوئی تمہارے جو بھی بت ہیں ان کو تم پکارنے لگتے ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ یعنی ان کو ویسے تمہیں پکارنا چاہیے، یعنی ان کا تمہیں ذکر کرنا چاہیے، لیکن جب ایک بہت بڑی تم پہ مصیبت آتی ہے تو جب یعنی تکلیف دور کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہ ایک ایک کر کے تم سے گم ہو جاتے ہیں. اور تمہیں بچاتا کون ہے ایسے مصیبتوں سے، آزمائشوں سے؟ ایک اللہ. لیکن ہوتا کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آگے ایک اور سائیکالوجی انسان کی کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو دور کر دیتے ہیں تو انسان ناشکرہ بن جاتا ہے. کس طرح سے؟ نمبر 1 کہنے لگتا ہے کہ یہ جو میری مصیبت کٹی ہے یہ فلاں پیر کے سہارے کٹی. اگر اولاد ہو گئی، اللہ نے اولاد دے دی کسی بانجھ کو یا انفرٹائل کپل کو، تو وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ اس کا نام میں رکھوں گی مثال کے طور پہ جس کو کہتے ہیں پیر بخش، کیونکہ پیر نے یہ اولاد مجھے دی. یا یہ کہ بیماری دور ہو جاتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ وہ میں نے فلاں بابا ہے نا ان سے دم کرایا تھا نا اس لیے بیماری دور ہو گئی. بڑا ان کے پاس جاؤ تم بھی بالکل بھلے چنگے ہو جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے کریڈٹ کو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو، سب کو بھلا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ شکوہ ہے انسانوں کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ حالانکہ جو اصل بات ہے ہم سب کی فطرت کے اندر یہ چیز انگرینڈ ہے، چاہے ہم مسلمان ہیں، ہمارے تو الحمدللہ ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ کافروں کو بھی دیکھیں، آپ ایتھیسٹ کو بھی دیکھیں، ان کے اندر یہ گرینڈ ہے، ان کے اندر گہرائیوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر اس وقت کوئی نقصان ہوگا یا نفع ہوگا اللہ ہی ہمیں بچائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اس کے باوجود اپنی فطرت کے خلاف جاتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات اور فرمائی کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے حوالے سے فرما دی ہے کہ تم لوگ بڑے ناشکرے ہو انسانوں. تمہیں کتنا کچھ بھی مل جائے، کتنی نعمتیں بھی میں دے دوں تمہیں، دنیا میں کتنا کچھ بھی مل جائے، لیکن کمی انسان ایسے ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، کوئی نہ کوئی کمپلین ہی کرتے رہیں گے. تو اس میں ہم ناشکری کے ایلیمنٹ تھوڑے سے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں. یا مثال کے طور پہ ناشکرہ ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ جیسے ہم تزکیہ میں بات کرتے ہیں نا تو کچھ ہم نشانیاں دیکھ لیتے ہیں
کہ ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو سمجھے کہ ہمارے اندر بھی یہ مسئلہ ناشکری کا موجود ہے. مثال کے طور پہ اپنے اندر یہ سوچ رکھنا کہ مجھے جو کچھ ملا کم ملا. پھر یہ کہ شکایتی رویہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھنا، ہر وقت شکایتیں یا لوگوں سے ہر وقت شکایتیں کرنا، یا اپنے گھر میں اپنے شوہر سے خرچے کے حوالے سے ہر وقت شکایتیں کرتے رہنا. دوسری بات، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اپنی نعمتوں کے بجائے دوسرے خاندان والوں کی یا دوسرے نیبرز کی یا دوسرے لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھنا. اس کے علاوہ یہ کہ دیا اللہ نے مگر شکر گزاری اور چاکری نوکری دوسروں کی کرنا، دوسرے لوگوں کی کرنا. پھر یہ کہ اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی رضا کے کام کرنا، یعنی مد نظر اللہ کی رضا نہیں بلکہ لوگوں کی رضا ہے. لوگ خوش ہو جائیں، کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائیں، میری تعریف کریں. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ راضی ہو نہ ہو لوگ راضی رہیں مجھ سے. پھر یہ کہ دنیا کا میرا نقصان نہ ہونے پائے، ہرگز. آخرت ہاتھ سے جاتی ہے تو چلی جائے، کوئی مسئلہ نہیں. پھر ایک اور بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں 70 سے 80 سال کو کھپا دینا اور دین پڑھنے پڑھانے کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے یا اللہ کے دین کے مشن کے لیے اپنی زندگی سے آدھے سے 1 گھنٹہ بھی نکالنا محال ہو. یعنی یہ میں نے پوائنٹ آپ کو کیوں رکھا ہے سامنے کہ جو منم ہے، منم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمیں نعمتیں دینے والا ہے. تو جب اس نے ہمیں نعمتیں دیں، یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تم ناشکرے ہو. تو جب اس نے نعمتیں دیں تو اس کی نعمتوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں. اور شکر گزار ہونے کا صرف زبان سے کہنے سے حق نہیں ادا ہوگا، بلکہ ہمیں اللہ کی اطاعت کے لیے اپنا ایک تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑنا ہے، جو کہ ہمارے پر فرض ہے اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا. اور فرض ایسا نہیں ہے کہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کو کوئی نعوذ باللہ شوق ہے کہ بس سب قرآن پڑھیں، بلکہ اس قرآن کا پڑھنا ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور آگے جنت کے حصول کے لیے مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت سنور سکتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کا کلام پڑھ کر اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے، تو نے مرنے سے پہلے یا ہمیں پیدا کر کے ایک کتاب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے جس کے تحت تو نے ہمیں طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایک پکچر کھینچ کے ایک سامنے رکھ دی، جیسے کل ہم نے تصورات میں پڑھا تھا کہ جنت اور دوزخ کی جو یہ پکچر ہے، کل ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا وہ جگہ کون سی. آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف شریعت رکھ دیتے، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس رکھ دیتے، اور جو ہمارا انجام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں انفارم نہیں کرتے، کہتے یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کہاں میں تمہیں ڈالوں گا. یعنی جنت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا کہ جنت مقام ہے کیا، دوزخ کا ذکر ہی نہ ہوتا کہ یہ جگہ ہے کون سی، یہاں ہوگا کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے ایک عمل کرنا یا جس کو کہتے ہیں نا کہ لانگ کرنا یا موٹیویشن اختیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا. یا یہ آپ کہہ لیجئے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے نا. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کیا پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کہاں ڈالے گا. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے حق ادا کر دیا، ایک ایک چیز کھول کے بتا دی کہ دیکھو اگر اچھے کام کرو گے تو یہ جگہ تمہیں ملے گی، برے کام کرو گے تو یہ جگہ ملے گی. تو یہی بات ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کتاب کی بھی قدر نہیں کرتا. بس آپ یہ سمجھیں کہ ناشکرا ہونے کا جو سب سے بڑی پوائنٹ ہے اور سب سے بڑا نقطہ وہ ہے کہ جو لوگ آج اس کتاب کو اس کا ڈیو مقام نہیں دے رہے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں کوئی جگہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ نگلیکٹ کا شکار ہیں، اس کتاب سے اعراض برت رہے ہیں، اس کتاب کو اگنور کر رہے ہیں، اس کتاب کی کوئی جگہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، ان سے زیادہ ناشکرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کوئی اس سے بڑا ناشکرا کہ جو اللہ کی کتاب کے موجود ہوتے ہوئے اس کتاب کو نہ پڑھے، نہ قدر کرے، نہ جاننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا کیا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دیا. اور آپ اگر غور بھی کر لیجئے تو آپ کو دنیا میں میجورٹی ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ جو کمی اس کتاب کو اس کا حق دے رہے ہیں، کمی اس کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 68. افا امنتم ان یقصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تمہیں زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ.
اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ حاصب سے مراد ہے پتھروں کی بارش. یعنی مراد یہ کہ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک نا تمثیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان کا ذکر کیا ہے. کہاں پہ؟ سمندر کے طوفان کا. لیکن حقیقتاً کیا ہے، آپ اس بات سے یہ سمجھیے کہ یہ ایک طوفان ہے. یہ تو آپ نے آیت پڑھی، آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طوفان میں تمہیں زمین میں دھسا دے یا تم پہ پتھراؤ والی آندھی بھیج دے اور تمہیں کوئی بھی حمایتی تمہیں نہ ملے. ٹھیک. مراد یہاں پہ ساری کیا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی تو بعض دفعہ طوفان آتے ہیں. کہتے ہیں نا، اس طرح کہتے ہیں نا کہ فلاں کی زندگی میں فلاں طوفان آ گیا، ایسا جملہ ادا کرتے ہیں. مراد کیا ہے کہ ہماری زندگی کبھی بالکل اچھی چلتی روٹین کے طور پہ چلتی نارمل چل رہی ہوتی ہے. اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے. روٹین بالکل ڈسٹرب زندگی کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے کسی ایک عورت کی گھر میں، جو ایک عورت آپ سمجھے گھر چلا رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی ایسی بیماری کہ جو بالکل بیڈ ریڈن ہو جائے، یا کبھی شوہر کی کوئی ایسی بیماری ناگہانی ایک آفت کے طور پہ کہ اس کی نوکری بھی چھوٹ جائے اور بستر پہ وہ آ جائے، اسپتالوں میں خرچے پہ خرچہ ہونے لگے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ مصیبت ہی کی قسم ہے نا. اچانک ایک گاڑی ہے، گاڑی کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں لوگ بھی زخمی ہو گئے، گھر والے، اور گاڑی بھی بالکل تباہ ہو گئی. اللہ محفوظ رکھے ان چیزوں سے. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اس طرح کی آپ کوئی بھی مثالیں لے لیں، ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے مشکلات میں انسان گھر گیا. بیٹی کا رشتہ بھی طے ہوا تھا، اس میں بھی کچھ مسائل پڑ گئے. ہوتا ہے نا ہر طرف سے کچھ نہ کچھ. تو کیا اس چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یعنی جو مثال تو دے رہے ہیں آندھیوں کی اور دھسانے کی اور طوفان کی، لیکن بات ہماری زندگیوں کی مشکلات کی ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جب مشکلات کو دور کر دے یا کر دیتا ہے، میں پچھلی آیت اور اس آیت کو نا دونوں کو جوائن کر کے بھی آپ کو بتا رہی ہوں نا، کیونکہ جڑی آیات ہیں نا، تو ان کو کنیکٹ کر کے سمجھا رہی ہوں کہ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی بہتری سے ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، تو ایسے میں انسان کو مشکل کے ساتھ ساتھ، جیسے جب مشکل چلی جاتی ہے انسان بھول جاتا ہے نا، ویسے ہی اللہ کی یاد کو نہ بھلائے. یہ بس سارا سبق دیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم اتنے بے خوف ہو اللہ سے، یا تم اس کی اتنی ناشکری اختیار کرتے ہو جبکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مثال کے طور پہ تمہاری مصیبت کو اور بڑھا دے. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی بیماری بھی، اور وہ جو بیماری ہے اس پہ بھی شکر نہیں کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں شفا دے دی تو بھی اللہ کو بھلا دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں کہ دوبارہ وہ بیماری دے دے؟ یا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اب اللہ نہ کرے بیماری نہیں آئے، اب پتہ چلا کوئی اللہ نہ کرے ڈکیٹی ہو گئی، یا اللہ نہ کرے کوئی اور مصیبت آ گئی. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنا اللہ کے خوف سے بے خوف ہو گئے ہو. یہ پتھراؤ والی آندھی جو ہے نا بھیج دے، یعنی آپ لوگ سمجھیے نا، یہ ذکر کیا جا رہا ہے اوور آل. آپ اس آیت کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ہم سب کو، یعنی جیسا ایک میجورٹی امت جب نافرمانی کر رہی ہے اور شکر ادا نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ چاہے سیلاب لے آئے، سب لوگ ڈوب جائے. ایسے بھی آیت ہو سکتی ہے، یعنی ایک تفسیر یہ بھی ہے اس کی. اللہ چاہے تو تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، یعنی آندھی آ جائے، اللہ نہ کرے سب کے گھر ٹوٹ ٹاٹ جائیں، پوری قوم جسے کہتے ہیں آپ سمجھے تباہ ہو گئی. ایک تو یہ مطلب ہے، یہ تو سمپل مطلب ہے نا، ہمیں بھی پتہ ہے کلیمٹیز آتی رہتی ہیں اور آ سکتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. لیکن اس کی ڈیپتھ میں جانے کا مراد یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہیں جب اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے تو کیا یہ ایک ہمارے رب کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے شکر گزار بنیں؟ اور ہم نے کیا یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ آج کی ہماری اگر مصیبت ٹل گئی تو آگے کوئی مصیبتیں نہیں آئیں گی کیا؟ تب پھر نہیں اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہوگا. تو جب اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہوگا تو کچھ تو اس سے اپنا تعلق اور رشتہ رکھیں، تاکہ دوبارہ جب مصیبت اللہ نہ کرے آئے اور اللہ سے جا کے رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہچانے تو کہ ہاں یہ میرے وہ بندہ تھا نا جو ابھی بھی اس نے جب پچھلے دنوں اچھی حالت تھی تب بھی دعائیں مانگتا تھا، اور آج مصیبت آئی تو بھی اسی جانماز پہ یہ بیٹھا رہا. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یعنی مراد کیا ہے، اس کو آپ بالکل سم اپ کر لیں تو مراد کیا ہے کہ اچھے حال میں بھی اللہ کو نہ بھولو، برے حال میں بھی اللہ کو یاد رکھو. بات ساری ہے، بس آپ اس کو سم اپ کر لیں. ایسے بہت کمپلیکیٹڈ لگے یا آیات اس کی لگیں، دو طرح کی اس کی تفسیر بھی ہو گئی، لیکن اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو بس بات ساری یہ ہے کہ اللہ سے اپنا رشتہ، اپنی سنسیئرٹی، اپنی جو اس کا احسان ماننا ہے، اس کو اچھے وقت میں بھی یاد رکھو
اور جب برا وقت آئے تب بھی نہیں اللہ سے بدگمانی کرو. کیا سوچو کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ نے اتنے دن بھی تو اچھے حال میں رکھا تھا, اب اگر تھوڑی سی مصیبت آ گئی اللہ تو ہی ٹال دے, تو ہی اس مصیبت کو دور کر دے, اور تو ہی دور کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بتا بھی یہی رہے کہ کون تمہاری دور کرے گا. یعنی آج شرک کا بھی رد ہے کہ مراد یہ ہے کہ تم چلے جاؤ اگر تمہیں جانا ہے. یعنی میں تفسیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تمہیں جانا ہے, جاؤ قبروں میں جا کے بیٹھ جاؤ, ہمیں بھلا کر, رب کو بھلا کر دیکھو تمہیں کیا ملتا ہے وہاں سے. کیا وہ دیں گے تمہیں؟ کیا وہ تمہاری مصیبتوں کو دور کریں گے؟ اور وہ تو نہ مصیبت دور کرنے پہ قادر ہے, نہ تمہیں دوبارہ سے مصیبت دینے پہ قادر ہے. وہ تو ایک بے جان سمجھے کہ وہاں پہ ایک بت جیسے ہوتا ہے لکڑی کا یا پتھر کا, تو ویسی وہ بے جان سمجھے لاشیں جو پڑی, اور لاشیں بھی کہاں رہ گئی ہیں, ہڈیاں, اور جس کو کہتے ہیں رل مل گئے ہیں مٹی میں, وہ صورت وہاں موجود ہے قبر پہ. تو تم ان کے آگے جا کے ماتھے ٹیکو گے اور اپنے رب کو بھلا دو گے. تو ساری آپ سمجھیں کہ تفصیل یہ مراد ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑا سا ہم ایک اور اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں. ایک جیسا آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ انسان جو ہے ایک شخص, آپ سمجھے ہماری زندگیوں میں, ہم سب اپنی زندگی کا ایک جائزہ لیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی کی مصیبت کے وقت بہت کام آتے ہیں اس کے, اور اس کو دلاسا بھی دیتے ہیں, اس کا وقت بھی اس کا بانٹتے ہیں برا وقت, اور بعض دفعہ اس کو پیسے سے بھی آپ مدد کرتے ہیں, بعض دفعہ اپنی تسلی سے, محبت سے اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں, وقت دے کے مدد کرتے ہیں, نوکری نہیں تو نوکری دلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں. ایسے ڈفرینٹ آپشنز آپ اختیار کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص جب اس کی مصیبت کا وقت آپ نے کاٹ دیا, اب اس کے بعد جب آگے کبھی زندگی میں آپ کو کوئی مصیبت پڑی, یا آپ نے کبھی ایسے ہی آپ کبھی اس سے ملنے کے لیے گئے, چلے ایک نمبر 1 مصیبت پڑی, نمبر 2 مصیبت نہیں بھی پڑی, ویسے ہی آپ ملنے گئے کہ بھئی ایک وقت تھا میرا اس کے ساتھ تعلق تھا, میں نے اس کی بڑی مدد کی تھی. تو یہ نہیں, کوئی احسان کے طور پہ نہیں, آپ نے کہا چلو میرا دوست تھا کہاں چلا گیا, چلتے ہیں مل کے آتے ہیں, کیا حال ہے اس کا, بڑا آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس کے برے وقت میں. اب آپ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو آواز آتی ہے کہ وہ نوکر سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ صاحب گھر پہ نہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کیفیت ہوگی, ایسے شخص کیا کہلائے گا؟ کیا ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک بولے احسان فراموش, ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ایگزیکٹلی یہی چیز کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری بیماریاں دیتا ہے, مگر اللہ ہی ان کو دور کر دیتا ہے. تو پھر جو ہے نا, اس کے باوجود ہم جب ہماری مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو ہم اللہ کو کیوں بھلا دیتے ہیں؟ 2 اینگل ہے نا یہاں پہ کہ, اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ میری تو اپنی آبزرویشن ہے, مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا. میں کچھ ایسے لوگوں سے ملی ہوئی ہوں کہ جب ان کے کوئی بیماری آئی یا مصیبت آئی تو اس وقت تو جو اللہ اور اللہ کے لیے صدقہ بھی اور خیرات بھی اور اللہ کے آگے رونا بھی اور دھونا بھی اور جس کو کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھنا اور روزے بھی رکھنا اور اللہ سے وعدے بھی کرنا. لیکن جیسی وہ بیماری دور ہوئی اور جیسی دوبارہ سے اللہ نے صحت دی جو کہ امپاسبل تھی, تو پھر یعنی جس کو کہتے ہیں نا بیک ٹو اسکوائر 1, پھر وہ جو سر بھی ڈھکا تھا وہ بھی نیچے آ گیا, نمازیں بھی جو ہر وقت پڑھتے تھے وہ کبھی کبھی ہو گئیں, صدقے کی بھی ایسا لگا ضرورت نہیں ہے, بالکل ہی اپنے آپ کو یعنی دوبارہ سے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ جیسے کہ کبھی اللہ کے لیے کبھی بدلا ہی نہ تھا انسان. تو اس طرح کے رویے سے ہمیں روکا جا رہا ہے. جو اصل آپ اس کے ڈیپتھ میں اگر جائیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناشکری سے اور ایسے رویے سے ہمیں روک رہے ہیں کہ یہ یعنی ایسا بھی تم کر سکتے ہو اپنے رب کے ساتھ. تو واقعی ایک حقیقت ہے نا کہ آپ سوچیں نا کہ یہ ہمارا معاملہ ہے کیا کہ جو رب ہمیں نعمتیں دیتا ہے, جو رب ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے, ہم اتنی جلدی اس کے احسان کو جو ہے بھلا دیتے ہیں. یہ بھی نہیں سوچتے. میں تو یہی کہہ رہی ہوں, یہی ڈر جائے انسان کہ آگے بھی تو زندگی رہ گئی ہے نا, مثال کے طور پہ 30-40 ایئرس کی, تو تب بھی تو کچھ ہوگا اللہ کی طرف سے, اللہ نہ کرے, نہ چاہتے ہوئے بھی نا. آپ جتنا بھی کہیں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, 40-50 سال میں یہ تو نہیں کوئی آزمائشی نہیں آنی ہے, تو پھر کس سے رجوع کریں گے, کس سے جا کے بات کریں گے دوبارہ سے؟ دوبارہ شکل دکھانی ہے نا اللہ کو. اور پھر ان سب باتوں کو چھوڑیں, مرنے کے بعد کس کو شکل دکھائیں گے؟ اسی رب کو دکھائیں گے. تو آدمی اپنے آپ کو دنیا میں بھی اللہ کے آگے سرخرو کرنے کی کوشش کرے اور آخرت میں بھی. اچھا, پھر اس کے بعد ایک یہ سورہ بروج آیت نمبر 12 میں آتا ہے, اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. واقعتاً
یعنی مراد یہ ہے کہ تم رب کو نا کوئی ایسے ہلکی ہستی نہ سمجھو کہ ایک تم اسپوائل اولاد ہو کہ جس کو کہ ماں باپ بس پیار سے ہی اسپوائل کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے اور وہ بدتمیزی ان کے ساتھ کرتا رہے گا. ان کو اپنے ماں باپ کو، بعض بچے نہیں، آپ نے دیکھا بچے اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، ویسے ہی چھوٹے بچے نا وہ مارتے ہیں اس طرح سے. تو مائیں کوئی ہستی ہیں، یعنی بگاڑنے کے لیے ایک طرح اسپوائل ہوتے ہیں نا بچے، تو وہ ہستی ہیں، منع نہیں کرتی. تو اللہ تعالی کو تم ایسی ہستی نہ سمجھو نعوذ باللہ کہ تم ایک دفعہ اللہ کی اس طرح سے نافرمانی کرو گے یا دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کو اگنور کرو گے، تیسری دفعہ ناشکری کرو گے اور اللہ تعالیٰ یعنی تمہیں نہیں پکڑے گا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اچھا، اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں مصیبتوں کا، طوفانوں کا نا، تو آیت نمبر 69 میں کر لوں تو پھر آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک دعا انشاءاللہ میں رکھوں گی. پہلے یہ کر لیتی ہوں تاکہ بات آپ کو اور اچھی سمجھ آ جائے. آیت نمبر ہے 69. ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. اور کیا تمہیں اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے میں تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے. اب آپ سمجھیں گے بالکل یہی آیت ہے نا. یعنی اگر طوفان آ جاتا ہے تو جیسے اکرما کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا رضی اللہ عنہ کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تمہیں کیا یہ ڈر خوف بھی ناشکری کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اسی طرح سے چلتے چلتے بالکل سکون سے کشتی چل رہی ہے. ٹائٹینک کے بارے میں کیا تھا کہ اس کا جو پائلٹ تھا اس نے یہ کہا تھا کہ گاڈ ہمسیلف couldn't sink this ship، یعنی اللہ بھی اس شپ کو سنک نہیں کر سکے گا، ڈبو نہیں سکے گا، اتنی طاقتور یہ شپ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو ہم تمہیں غرق کر دیں. تو اسی طرح سے یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر گئی ہے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہم نے شروع بھی یہی کیا تھا کہ مختلف مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے، لیکن آپ اور میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی میں بھی بیٹھتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو ہمیں خیر کے ساتھ منزل پہ پہنچا دیتا ہے، ورنہ راستے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں بعض دفعہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے گاڑیوں کے وہ بالکل اسکریچ ہوئی ہوئی اور بالکل وہ جس کو کہتے ہیں اسکویز ہوئی ہوئی گاڑیاں راستے میں ہم نے دیکھی ہیں جو ایکسیڈنٹ میں بالکل تباہ اور برباد ہوئی بھی ہوتی ہیں. وہ بھی تو کسی کی گاڑیاں ہیں نا، وہ بھی تو اپنے گھر سے کوئی کام اور کاج کے لیے نکلے تھے. تو ہم بھی جانتے ہیں کہ گاڑی میں بھی آپ بیٹھ جائیں تو آپ سیف نہیں ہیں جب تک اللہ آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے مقام پہ نہ پہنچا دے. تبھی اللہ تعالیٰ نے دعائیں بھی بتائی ہیں سفر کی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ بہت ساری چیزیں آج ہیں، موجود ہیں، سب مرینس بھی ہیں، پانی کے جہاز بھی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کو پتہ ہے کتنے پلینس جو ہیں وہ ڈوبتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں لنڈن جیسے مقام کے اوپر اتنا بڑا ایک پلین جو ہے وہ یہ پلین پانی کی کشتی کی میں بات کر رہی ہوں، شپ جس کو کہتے ہیں، شپ جو ہے وہ ڈوب گئی تھی. سب مرینس پچھلے دنوں جو یہ ان کی ہوتی ہیں نیوی وغیرہ کی وہ ڈوب چکی ہے، باہر کی کنٹریز کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ پلین کریشز دیکھ لیجئے، اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے چلے ہمارا تو غریب ملک ہے نا، ہم بھی غم کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی جیسے جو پلین کریش ہوا حویلیہ میں، ان کا جس میں جنید جمشید بھی تھے، تو چلیں ہمیں تو لوگ کہتے رہے نا پلین نہیں ٹھیک تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ہم کہتے ہیں. لیکن آپ سب بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں پلین کریش نہیں ہوتے، کیا فرانس میں نہیں ہوتے، ہر جگہ مطلب دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں. ریئرٹی ہے، ریئر ہیں، ان کا سسٹم اچھا ہے، لیکن پھر بھی قادر نہیں وہ نہیں ہو گئے. دعویٰ وہ نہیں امریکہ میں CNN میں کوئی بھی آ کے کر سکتا کہ میری جو پلین کی کمپنی ہے آپ اس پلین میں بیٹھیے کبھی بھی کریش نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے اتنے، اگر آپ جنید جمشید کو امیجن کر لیں کہ اتنا یعنی ایک بہرحال بزنس، اتنا بڑا بزنس مین اور اتنا مشہور آدمی، سب کچھ انہوں نے جب آپ پلین میں بیٹھنے سے پہلے کبھی سوچا ہوگا یہ میرا آخری سفر ہے؟ چاہے وہ اللہ والے تھے جو بھی تھے، مطلب کوئی الہام تو نہیں کسی کو ہوتا نا، تو انہوں نے کبھی سوچا تھا ایسا؟
یا ان کے بچوں نے بعد میں یہ کہا کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا, ہم لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے نا پیراشوٹ سے وہ نیچے اتر گیا ہوں گے, کچھ ہو, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے وہ مرے, یعنی یقین کوئی نہیں کر رہا تھا نا. تو ایسی ہم بھی نہیں کر سکتے. ہم جب پلین کی سیڑھیاں چڑھ کے اندر بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ محفوظ رکھے کبھی بھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ آخری سفر ہے, بس اب اللہ ہی جانے ہمارا کیا, اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور جو پیچھے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں رہے گا. کبھی نہیں آتا, اس لمٹ تک تو کوئی بھی نہیں سوچتا نا. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اپنے کو سمجھا کیا ہوا ہے, تم اتنے ولنریبل ہو. اسکوٹر پہ بیٹھ جاؤ, تم رکشے الٹ جاتے ہیں, اسکوٹروں میں اس میں ایکسیڈنٹ ہو کے لوگوں کے پیر کٹ جاتے ہیں. اسی کے اسکوٹر کے تار میں میں نے کتنے وہ حادثے دیکھے ہیں کہ وہ تار میں پتہ چلا کپڑے پھنس گئے, دوپٹہ پھنس گیا, فلاں چیز پھنس گئی, بچوں چھوٹے بچے بیٹھے ہوں تو ان کے پیر آ گئے اسی اسکوٹر میں چلتے ہوئے. کوئی ایک چیز نہیں, آپ سب بھی جانتے ہیں, آپ لوگ بھی ایک آدمی 20 قصے سنا سکتا ہے اپنے خاندان والوں کے. تو واقعی یہ چیز ہم کبھی سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے, کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے, یعنی جو اللہ ہمیں بچا رہا ہے. الحمدللہ اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم اللہ کا احسان, ہمارے بچے صبح اسکول اور یونی جا رہے ہیں خیریت کے ساتھ, گاڑی میں خیریت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. ہم اگر قرآن پڑھنے جاتے ہیں یا گروسری لینے جاتے ہیں فلاں جگہ, خیر سے اللہ ہمیں وہ پہنچا دیتا ہے اور خیر سے ہم واپس آ جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی کرم اللہ کا نہیں ہے, کوئی معمولی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مقامات پہ اپنی ڈفرینٹ نعمتوں کی شکر گزاری کے حوالے سے نا ہمیں موٹیویٹ کیا ہے. یہ کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مینس آف ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ تم اتنی سی چیز کے بارے میں دیکھ لو میں کتنی قدرت رکھتا ہوں, کتنی زیادہ میں ان چیزوں کے اوپر قادر ہوں. اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ میں چاہوں تو تمہیں دوبارہ گرداب میں پھنسا دوں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ پلین جو ہے وہ بچتے بچتے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا اسٹیبل ہو جاتا ہے اور پھر کریش ہو جاتا ہے. گاڑی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایک یعنی ٹکر لگی سیدھی ہو گئی, اور پھر بعض دفعہ آپ دیکھیے ایکسیڈنٹ میں گاڑیاں آگے جا کے پھر الٹ جاتی ہیں تھوڑی دور آگے جا کے, یعنی اچھی خاصی چلتے چلتے ایک دفعہ بچ گئے, آگے چلے گئے, پھر الٹ گئی, اللہ نہ کرے. تو واقعی بہت ہی نا ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈرانے والی آیت ہے اس حوالے سے. یہ بہت ہی ویسا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل مختلف انداز سے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں بتایا, اور سیکنڈلی اپنی قدرت سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تم اللہ کو اتنی معمولی ہستی نہ سمجھو. اتنا زیادہ انفلوئنس ہے تمہارے رب کا تمہاری زندگیوں پہ, لیکن تم ہو کہ سوچتے ہی نہیں تم اس حوالے سے. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک دعا شیئر کرنا چاہ رہی تھی, اور یہ ایک حدیث ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کوئی دعا سکھا دیجئے, کوئی بہترین دعا سکھائیے مجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو, اللہم انی اسألک العافیہ. ٹھیک ہے, بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے, میں بلکہ آپ کے پاس یہ موجود ہے لیکن میں آپ کو نا لکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو میں آج اس دعا کے حوالے سے بتاؤں گی کہ یہ دعا ہے کیا. اچھا, ترجمہ اس کا سمپل ہے.
ٹھیک ہے، بس اتنی آپ سمجھیں کہ اتنی سی یہ دعا ہے. اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی ہوں کہ اس میں ایک ورڈ آ رہا ہے دعا تو الگ ہے، یہ ورڈ جو ہے نا عافیہ. اب میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں. ہم اردو میں کہتے ہیں نا عافیت، یہ تو ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں نا. یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر بہت گہرائی ہے. یعنی اب آپ مجھے بتائیے کہ جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یعنی یہ بات آتی ہے کہ تم اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو. ٹھیک ہے، تو اب آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے عافیت کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ کیا چیز ہے عافیت؟ بتائیں. ٹھیک ہے، نہیں ہم یوں کرتے ہیں نا، آپ بولیے، بولتی چاہیے، میں لکھتی جاتی ہوں. آپ نے بولا ہے نا حفاظت، ترجمہ مٹا دوں، مجھے جگہ چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ اوپر کا مٹا دیتی. اچھا مجھے بتاتے جائیں، ایک تو ہو گئی حفاظت، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ ایک اور کچھ کہا تھا، مصیبت. ایک منٹ، ابھی آپ نے پیچھے کس نے کہا؟ آزمائش. نہیں وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، صحت نہیں کہنا ہے. ہاں کیونکہ مانگ رہے نا کس سے بچائے اللہ، تو وہ بات کہنی ہے. صحت تو ہمیں مل رہی تو پازیٹو چیز ہے نا. اور بالکل محتاج کی جس طرح رزق کا میننگ بہت براڈ ہوا ہے نا، یہ بالکل امان ایگزیکٹلی. میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. یہ مجھے ایسے پتا تھی یہ دعا ہے نا، وہ اللہ کی حفاظت کا کارڈ ہے نا دوسرا مجھے دینا. تو یہ تو پتا تھا، میں نے جیسا آپ کو بتایا میں عافیت مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی، حفاظت کی دعاؤں میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی ہے. لیکن یہ نہیں معلوم تھا اس حدیث سے. ابھی میں آپ کو اس کی تھوڑی سی اور تفسیر خود بھی بتاؤں گی کہ اس کے اندر آتا کیا کیا ہے. اور بتائیں. نہیں میں نے آپ کو دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ ہم عافیت مانگ رہے ہیں نا، تو عافیت بری چیزوں سے مانگی جاتی ہے، اچھی چیز سے نہیں مانگی جاتی ہے. رزق تو اچھی چیز ہے. ہاں یہ دیکھیں، یہ ابو داؤد میں آتی ہے. پہلی دعا یہی ہے. یہ اللہ کی حفاظت والے کارڈ ہیں آپ کے پاس؟ نہیں ہے تو آپ لیجیے. تو میری طرف سے آپ لوگوں کو کمپلسری آپ لیں، یہ میں آپ کی بھلائی کے لیے بتا رہی ہوں. اس میں دیکھیے یہ آ رہی ہے دعا اللہم انی اسألک العافیہ، یہ جو آ رہی ہے فی الدنیا والآخرہ. کتنی پیاری بات ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کیا زبردست بات ہے. ہاں پھر آگے وہی آ رہا ہے، اسی کو تو بتا رہی ہوں. ہاں وہی میں نے آپ کے سامنے کی. تو یہ تو خیر مکمل ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں پڑھ دوں گی آپ کے سامنے، مگر میں یہ ابو داؤد میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں مگر آپ کو صرف، وہ تو بہت لمبی دعا ہے الحمدللہ، آپ مانگیں، لیکن آپ اتنے سے تو یاد کر سکتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العافیہ. کیونکہ یہ والی جو حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں بس اتنی سی دعا انہوں نے بتائی. اب آپ لوگ دیکھ لیجیے اور دیکھ لیتے ہیں. اور بتائیے کچھ رہ گیا اور کیا ہے، اور کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بس ہم لکھ لیتے ہیں اور ڈپریشن بھی. بالکل. وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. نقصانات تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا.
جی حسد نہیں، حسد نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں وہ تو دل کی بیماری ہے نا، وہ نہیں. وہ اچھا میں بتا دوں، ان سب چیزوں کا آپ لائیے شر، بس شر. اب کوئی بھی شر ہے، وہ حسد بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان کا شر بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں کا شر بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ پہ اللہ نہ کرے ظلم کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو شر ان کا یہ ہوتا ہے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو نقصانات جیسے ہم ایک عام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بلڈنگ گر گئی، کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کسی کی بلڈنگ بن رہی تھی وہ گر گئی، مزدور مر گیا، ایک مصیبت میں پھنس گیا، نقصان ہو گیا. اور ایک چیز شر سے، ہر قسم کے شر، وہ سب اس میں آ گیا نا. شر بس آپ لکھ لیں، سمجھے سب، آپ اس کو لکھ لیں ہر قسم کے شر. بس اب اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں نیلوفر، آپ چاہے جادو سمجھیں چاہے ٹونا، بالکل سب اس کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتی ہوں کہ اس کی جو تفسیر پھر علماء نے کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک دن بھی آپ سمجھیں کہ یہ ایکچولی انگلش میں تھی نا، تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ کسی قسم کی بھی آپ کی زندگی میں ایفلکشنز ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ اس سے ایک دن میں بچے ہوئے سمجھیں آپ عافیت میں. جیسے ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں نا، تو صبح سے لے کے اللہ کا شکر ہے یہ وقت ہے، ظاہر ہم یہاں پر آئے ہیں تو اللہ کا احسان، اللہ نظر بد سے بچائے اور آگے بھی مصیبتوں سے بچائے کہ آگے تک کا بھی دن اللہ کرے ہمارا سیف ہے. ٹھیک ہے نا، یا گزرے آگے اور ابھی تک گزرا. تو اب آج کے جو ہم اتنی دیر تک یہ مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں نا، آپ سمجھیے ہم عافیت میں. آج کے دن میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند رکھا ہوا ہے اور ہمیں اللہ نہ کرے اسپتال نہیں جانا پڑا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑا، کوئی بخار نہیں ہو گیا، کوئی بڑا کوئی ٹیسٹ آ کے کوئی نیگیٹو بیماری نہیں نکل آئی، ہم عافیت میں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس آج کے دن میں اتنا پیسہ ہے کہ ہم الحمدللہ صبح کا چائے ناشتہ کر کے کیا ہم نے، اللہ کا احسان، اور دوپہر کا کھانا اور کوئی جو بھی پھل ول کھا کے ہم آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور گھر جا کے بھی ہمیں پتہ ہے اللہ کا احسان ہے کہ گھر میں چائے شام کی اور رات کا کھانا موجود ہے، کوئی ہم اللہ نہ کرے محتاج کی نہیں، ہم عافیت میں. یہ عافیت ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا کیا اور چیزیں عافیت میں آ رہی ہیں، میں یہ آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ یہ تو براڈ ہے، یہ تو سمجھیے کہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. لیکن میں اب آپ کو چھوٹی چھوٹی علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے نا وہ میں سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آج کے دن محفوظ ہیں کس چیز سے، راستے میں کسی نے آپ کا موبائل فون نہیں چھینا، کیونکہ ہمارے تو یہ بھی ایشوز ہیں نا، مصیبتیں تو ہماری، ہم نے مصیبت لکھ دی ہے، اس کو جب آپ ایکسپلین کریں حفاظت اللہ کی. اگر آج ہم اللہ کی حفاظت میں، کوئی اللہ نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ ساری چیزیں آپ لے لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عافیت میں. اچھا اب کیا ہوا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ کچھ دنوں کے بعد واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے آپ نے مجھے دعا بتائی تھی، میں نے بہت دعا یہ مانگی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی دعا ہے، تو مجھے کوئی اور آپ بڑی دعا بتائیے. اچھا یہ ہمارے اندر بھی فطرت ہے نا. اب میں نے آپ لوگوں کو یہ دعا بتائی اتنی سی، اللہم انی اسألک العافیہ، یا ابھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، ٹھیک، کیونکہ یہ چھوٹی ہے نا. تو اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ کھول کے دیکھیں گے نا آپ کہیں گے کہ منزہ نے جو دعا بتائی نا اس سے اچھی ہے. دیکھیں اس میں کیا کیا ہے، کتنی ساری چیزیں. صحیح، ابھی گھر جا کے پڑھیے گا اس کو نا، ابو داؤد کی، تو واقعی بہت لمبی دعا ہے. یہ آ رہا ہے نا، انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. ٹھیک ہے، کافی بڑی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے اللہ مستور اور آتی، اللہ تعالیٰ تو میرے عیب ڈھانپ دے، مجھے خوف کی چیزوں سے بے فکر کر دے. ٹھیک ہے، مطلب بہت ساری تو میری حفاظت فرما اور اب فلاں 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 فلاں، ٹھیک، لمبی سی. تو اب ہمیں نا سیٹسفیکشن ہمیں تب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کوئی چیز بتائیے. صحیح، تو کارڈ ہم لیں گے، یہ صحیح ہے، اتنی سی دعا میں کیا ہوگا. ایک بات کہہ رہی ہوں میں آپ کو، تو ویسے ہی ابن عباس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی کچھ جیسے کہتے ہیں نا کچھ بات بنی نہیں، کوئی مجھے بڑی دعا بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے ابن عباس، اللہ سے عافیت مانگنے سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے جو تم دیے جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو تم دیے جاؤ. یعنی اگر تمہیں کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہے تم یہ مانگ لو، سمجھو تمہیں سب کچھ مل گیا. اچھا اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، میں نے جو ابھی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی، ناؤ یو ول گیٹ این آئیڈیا کہ کیا. آپ مجھے بتائیے رہ کیا گیا، جو رہ گیا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے مینشن کر دیا. مثال کے طور پہ جادو ٹونا حسد، جو کہ ہم لوگ اس کو تو ڈسکس بھی نہیں کر رہے تھے نا، لیکن واقعی وہ بھی آ گیا.
کیونکہ ہے تو مصیبت نا، کسی کے گھر میں جادو ہو گیا اس کو مصیبت پڑ رہی ہے، کوئی جن کسی کے گھر میں آ گیا اس کو سایہ محسوس ہو رہا ہے، تو ہے تو مصیبت، عافیت سے تو نکل گیا نا اللہ تعالیٰ کی، تبھی پریشانی آئی ہوئی ہے. کوئی چیز آپ یقین کریں اس سے چھٹی بھی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہیں یعنی مراد کیا ہے کہ انہوں نے نہیں بتائی اور کوئی دعا، انہوں نے کہا اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے عافیت سے زیادہ. یعنی ابن عباس نے تمہیں اور کیا بتاؤں. اور یہ سوال کس نے کیا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو تفسیر کا فہم کا علم دے، قرآن کی فہم کا علم عطا فرما گہرائی میں، یہ دعا کی تھی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ان کا فہم کا لیول کیا ہوگا، قرآن کے بارے میں ان کو کتنی ہے، دعاؤں کے بارے میں کتنا زیادہ ان کو پتا ہوگا. لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ دعا بہت چھوٹی ہے، کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا مختصر، کتنا ایزی دین دیا ہے، کتنا آسان دین دیا ہے. جی نہیں جی ہاں، میں نے ایکچولی نا پہلے آپ کو بس اس حد تک بتایا ہوا تھا کیونکہ اپنی بھی انسان کا علم اپنا بھی بڑھتا ہے نا. جب میں نے یہ واقعی اس کے بارے میں نوٹ کیا، یعنی مجھے بھی لگتا تھا بس ٹھیک ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت مانگو اور بہترین دعا ہے یہ مانگنے کی، تو بس دل میں تھا بھائی ٹھیک ہے مانگنی چاہیے، جیسے ہوتا ہے نا سمینا و تونا، آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے. لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھا ہے تو اب حکمت پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز ریکمینڈ کرتے ہیں تو کتنی حکمت کی بات ہوتی ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ کبھی آپ کے پاس وقت کم ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو راستے میں آپ ہیں تو آدمی کہتا ہے نا کوئی ایسی چیز ہو جامع کہ انسان جو ہے نا وہ بس وہی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے بھی اتنی زبردست چیز ہے کہ کوئی اتنی لمبی چوڑی آپ کو جس کو کہتے ہیں نا کہانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کثرت سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں اس کو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مزید کچھ علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر، وہ تو آپ لوگوں نے مینشن ہی کر دیا الحمدللہ، کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عافیت کے اندر ہر قسم کی آزمائش، مشکلات، نقصانات، غم، ڈپریشن، اور ایک چیز بس ہم نے نہیں لکھی تھی جو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کو، تنگی. تنگی سے عافیت ہے. ٹھیک ہے، تنگی کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی میں آپ لوگ کو ایکسپلین کر چکی ہوں، سورہ توحہ انشاءاللہ آئے گی تو تب ہم لوگ پڑھیں گے. اس میں تنگی ہوتی ہے زندگی میں کہ تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے دل کا پرسکون نہ ہونا، یعنی اس کے باوجود بے چینی کا ہونا. نعمتیں بہت ہیں، یعنی پیسہ بہت ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بچے یعنی ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، پیسہ بہت ہے لیکن آپس میں بنتی نہیں ہے، یا شوہر اور بیوی اور گھر ہے، بہت پیسہ ہے، بچے بھی ہیں لیکن کیا ہے بچے نافرمان ہیں. جو آپ سمجھ لیجیے اللہ کے احکامات کو جب انسان توڑتا ہے نا تو اس کے زندگی میں جو زندگی ہوتی ہے وہ تنگ زندگی ہوتی ہے. سورہ توحہ میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو بے شک میں اس کو تنگ زندگی گزرواؤں گا. تو یہ مراد ہے تنگی سے. تو آپ سوچیں یہ بھی اس کے اندر آ گئے کہ ایسی زندگی کہ جس میں کہ دل کو چین اور سکون نہ ملے. مراد یہ پیسہ بہت ہے لیکن کیونکہ قرآن سے دوری ہے تو رات کو سیڈیٹو جب تک نہیں کھاتے، ٹرنکلائزرز جب تک نہیں کھاتے، نیند نہیں آتی. تو تنگی ہے نا زندگی میں، تنگ زندگی. تو اس سے بھی انہوں نے کہا کہ اس میں عافیت ہے اور پناہ ہے. تو یہ خاص طور پہ میں نے اس لیے اس دعا کو یہاں ڈسکس کیا تھا کہ کیونکہ اوپر بار بار ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہرحال ڈرانے والا اور ایک انسان کے لیے اعلامی قسم کی آیات ہے نا کہ اللہ چاہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ جب چاہے تمہیں دھسا دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کر دے، تو اس اللہ سے تم ڈرتے نہیں ہو، یہ مراد ہے نا. تو اللہ کے ڈر اور خوف سے انسان کب لاپرواہ ہوتا ہے؟ جب اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، تبھی اور لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ دعا ہے کہ ہر قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ سے عافیت انسان ہر وقت مانگتا رہے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی قسم کی بھی جو مصیبتیں ہیں وہ اللہ نہ کرے ہم پر نازل کرے. ہاں، خیر و عافیت. بالکل
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سفر میں جاتے وقت بھی ہم لوگ بعض دفعہ بس اتنا کہہ دیتے ہیں نا اللہ تمہیں خیر و عافیت، میں تو کہا اردو کا ورڈ ہے نا، تو خیر اور عافیت کے ساتھ تمہیں لے کر آئے، لیکن وہی میں نے آپ سے کہا نا مین نہیں کرتے نا. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس خیریت، عافیت کو ہم یہ سمجھتے ہیں خیریت، بس اتنا سمجھتے ہیں. یعنی میں خود بھی آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے پتا تھا کہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے. ایک ہوتا ہے نا کوئی ورڈز کچھ ہوتے ہیں، جیسے ابھی بینا نے کہا کہ رزق واقعی جو ایک ورڈ ہے، تو اگر ہم عام بات کریں ہم کہیں گے کھانا پینا، اللہ تو ہمارے رزق میں اضافہ کر، لیکن اس میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، اس میں علم بھی ہے، ذہانت بھی ہے، اولاد بھی آپ کے رزق میں آتی ہے، آپ کا ہنر بھی آتا ہے، کیپیبلٹی بھی آتی ہے، ایبلٹی بھی آتی ہے، آپ کا دماغ بھی آتا ہے، آپ کا آئی کیو لیول بھی آتا ہے، کوئی چیز چھٹی بھی نہیں ہے رزق میں. تو بالکل وہی والی واقعی بات ہے، یہ بہت براڈ اسپیکٹرم ورڈ ہے کہ جس کی کہ بہت ساری چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ہمیں دعاؤں کا بتانے والا اور کون موجود ہے، یہ بات اور پتہ چلی کہ ہمیں ضرورت ہے کیا. آپ مجھے بتائیے کہ مجھ سے آ کے لوگ، یعنی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم منزل پڑھ لیں، منزل پڑھنے میں کیا حرج ہے، ہم فلاں کتاب وظیفے لے کر آتے ہیں یا درود تنجینہ ہم پڑھ لیں، کیا حرج ہے. تو جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زبردست احادیث موجود ہیں، اتنی زبردست ان کی گائیڈنس موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے رہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ بتایا تو ہم پڑھ لیں، فلاں نے یہ بتایا تو ہم یہ پڑھ لیں. درود تنجینہ ہے، درود ماہی ہے، یہ سب تو لوگوں نے بنائی ہوئی ان کے درود ہیں، تو ہمیں ضرورت کیا ہے یہ پڑھنے کی. اتنا جامع ہمیں علم اور دعا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا بتانے والا کون ہمیں مل سکتا ہے. اور پھر یہ کہ مثال کے ساتھ دیکھیں نا، اگر یہ دعا میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو ابن عباس جیسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم اس کے آگے یہ بھی اضافہ کر لو، تم یہ بھی کر لو، تم یہ بھی کر لو، اچھا 5-6 یہ بھی مانگ لیا کرو. آپ نے ان کو واپس بھیج دیا ایسے، ان سے کہا اور تمہیں چاہیے کیا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو میں تمہیں بتاؤں. کتنی زبردست بات ہے نا، الحمدللہ. اسألو کل میں لگا دیتی ہوں. اچھا ہاں یہ اچھا ٹھیک، ہاں یہ ہٹا، ٹھیک ہے اب صحیح، ہاں اب صحیح. چلے آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ. آیت نمبر ہے 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. اب یہاں تھوڑا سا بالکل اللہ تعالیٰ کا یعنی موضوع ہمیں لگ رہا ہے بدل گیا ہے، لیکن میں حقیقتاً ابھی آپ کو لنک کر کے بتاؤں گی تو آپ کہیں گی کہ واقعی کتنا زبردست ربط ہے آیات میں. اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں بتایا نا ہمیں کہ اے انسان تو میرا ناشکرا ہے. although اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں جو تمہیں مصیبتوں میں سے نکالتا ہوں، لیکن جب تم مصیبتوں سے میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو تم مجھے بھول جاتے ہو، جبکہ میں اس پر قادر ہوں کہ دوبارہ تمہیں مصیبت دے دوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تو اتنا غفور الرحیم ہوں اور میں اتنا تم سے محبت کرنے والا رب ہوں کہ میں تمہارے پر صرف آفات اور مصیبتیں تھوڑی بھیجتا ہوں یا بھیجوں گا یا بھیجتا ہوں میں عام طور پہ. خود بھی تم دیکھ لو، حقیقت ہے نا یہ. اللہ نہ کرے ایسے تو نہیں ہر وقت، اللہ نہ کرے ہر ایک کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ایگزام ہے، ایگزام کبھی کبھی ہوتے ہیں ہم سب کے، جیسے عام طور پہ بھی بچوں کے سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں، سیمسٹر سال میں 2 دفعہ ہو جاتے ہیں یونی وغیرہ میں. یہ تو نہیں کہ ہر وقت ایگزام ہو رہے ہیں بچوں کے. تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت تھوڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یعنی زیادہ تر ہمیں اچھا وقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا اپنا فضیلت ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا آپ کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ اپنا جو احسان اللہ نے ہم پر کیا یا آنر ہمیں دیا، تو اس میں بہت ہی یہ پیاری آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق کرمنا بنی آدمہ، ہم نے انسان پر بڑا کرم کیا، ہم نے انسان کو بڑی بزرگی دی ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے. کرمنا میں بس اتنی سی آپ سمجھے نا.
اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عزت دی انسان کو، کیا اللہ نے فضیلت دی. آپ اس کو کرمنا کیا بہت سارے معنی کر سکتے ہیں نا. کیا کیا فضیلتیں دی، کیا اللہ نے عزت دی، کیا اللہ نے اس کا مقام بلند کیا، یہ سب اس کے اندر آ رہا ہے. کیا احسان کیا، بالکل سب کچھ اس کے اندر آ رہا ہے. کرم کیا، بالکل. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ نے احسانات کیے نا، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی عزت دی ہے وہ یہ دی کہ فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی مخلوق کو اتنی عزت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اس کے بدلے میں میرے بندوں کے لیے جنت جیسا مقام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جنت ہمارے لیے سجائی ہے یہ اللہ کے کرم کی کوئی معمولی بات ہے. ایک بات آپ بتائیں، دیکھیں ہم ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارا مالک ہوں تو میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ سے کہوں میں کہ ہم پیرنٹس ہیں، ماں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا ہماری اطاعت کرو. تو کیا ہم نے ان کے لیے کوئی چیز یعنی ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم ہماری اطاعت کرو، تو ہم ہر وقت یعنی ہم یہ کہتے ہیں ان سے، یا ہم ان کو دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم تمہیں یہ جنت جیسی کوئی چیز ہم تمہیں دیں گے، ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے. مطلب مراد کیا ہوتی ہے؟ بس اطاعت کرو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو ہمارے ساتھ بھی کر سکتے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ میں قادر بھی کتنا ہوں ہر چیز پر، تو تمہارے پاس چوائس کیا ہے کہ میری اطاعت نہ کرو میری اطاعت. اور پھر جب بندے اگر کبھی کوئی کوشچن کر بھی لیتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پلیز ہمیں کچھ دیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناراض ہو جائے اور کہ کیوں بدلے کے لیے میری اطاعت کر رہے ہو، کیا چاہیے تمہیں، اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ میں نے تمہیں بندہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا. بس اشرف المخلوقات دنیا کے لیے بنا دیا، اب کچھ وہاں کے لیے تھوڑی ہے تمہارے لیے، بس اطاعت کرتے رہو. تو آپ بتائیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا سا، غور کریں اس بات کو کہ ہمارا کیا ہوتا. یعنی آگے ہم یہاں پر اطاعت بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھپا بھی رہے ہیں، اپنے نفس کو بھی قربان کر رہے ہیں، بہت ساری خواہشات کو بھی کرب کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آگے بھی کچھ نہیں ملنے والا، بس کرنا ہے کیونکہ بھئی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے، ہمارے پاس چوائس کیا ہے. ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ عین ممکن تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے. تو یہ اللہ کا کم کرم نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اور جنت یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی چاہ میں نیک عمل نہیں کرو. یہ آپ کو صوفیزم میں نا یہ سلوگن ملیں گے. میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتی. کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کا سوال کرو اللہم انی اسألک جنت الفردوس. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مانگو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم جنت کے لیے اچھے عمل نہ کریں؟ کیوں نہیں کریں؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ کون انسان نہیں چاہتا ہے، ایک انسان کے اندر ایک یہ ٹینڈنسی ہے. جیسے اگر میں بھی آپ سے ابھی ہم بات کریں یہاں پہ نا، میں آپ لوگوں سے ابھی تھوڑا سا ٹاپک چینج کر کے میں آپ سے کہوں کہ میں آپ لوگوں کو کوئی ایک بزنس بتاؤں جس میں بڑا فائدہ ہے، بس میں اتنی بات آپ سے کہوں، کیا ہوگا کلاس میں؟ بتائیں. ہاں نہیں، آپ میں سے کوئی کہے گا نہیں پہلے آپ یہ آیت کمپلیٹ کر لیجئے پھر بتائیے گا، یا آج نہیں اگلے ہفتے بتا دیجیے گا. ہاں حقیقت بتائیے کیا ہوگا. ہاں کوئی بھی آپ میں سے ایسا ہے کہ جو اس میرے اس آفر کے اوپر فوراً نہیں مجھ سے کہے گا کہ آپ فوراً بتائیے، ہے نا؟ میں کہوں گی بہت زبردست بزنس ہے، بس یہ میں نے آپ کو کہا. تو میرا مقصد کہنے کا ہے کہ ہم سب کی فطرت میں ایک بزنس، ایک فائدہ، یہ قرآن میں یہ بات آتی ہے نا کہ ہمارے اندر یہ فطرت ہے ہمارے کہ ایک اپنا فائدہ، ایک آگے کا فیوچر ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہی والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کی ایک جو ہمارے اندر انگرینڈ ہے ایک چیز، اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جب ہم اس کی اطاعت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عیش، اتنا آرام، اتنا کمپنسیشن انشاءاللہ دے. یہ اللہ کا انصاف ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے یہ انصاف سے بڑھ کر کرم ہے. انصاف تو بس یہ ہوتا ہے نا برابری کا معاملہ ہوتا ہے، مجھے برابری نہیں لگتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی فضیلت ہے. یہی جو کرمنا کے معنی یہی بات ہے ساری. تو یہ جنت کو بھی آپ معمولی چیز نہیں سمجھیں.
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا جنت ہمارے اچھے اعمال کے بدلے میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم مینٹلی ویسے ہی پریپیئر رہتے، تب بھی ہم کرتے ہیں نا اچھے کام، لیکن آپ سوچیں ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا فیوچر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہمیں ملنے والا ہے آخرت میں جا کے، ایون اللہ تعالیٰ چھپا ہی لیتے. تو یہ سرپرائز بھی ہمیں اتنا اپیل تو نہیں کرتا نا، یہاں دنیا کیسے گزرتی ہماری. اسی لیے نا آپ یقین کریں، بچے کبھی بات کرتے ہیں نا، میرے بچے یا کوئی بھی سرپرائز کی، میں ان کو کہتی ہوں مجھے جتنی چڑھ یہ سرپرائز سے ہے نا، مجھے کسی چیز سے نہیں. میں نے کہا مجھے پسند نہیں، حقیقت پسند انسان کو ہونا چاہیے. جیسے آ رہے ہیں کہیں سے، آپ ٹریولنگ کر کے آ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں بچے، مطلب اس سرپرائز کیا ہوتا ہے، کیا اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. بھائی پہلے سے اگر میں نے کہا نقصان ہے، نہ تمہارے پسند کے کھانے بنیں گے، نہ تمہیں گاڑی لینے ایئرپورٹ جائے گی، نہ تمہیں کوئی کمرہ صاف ستھرا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سرپرائز دینے کا یہ نقصان ہوگا. اور ہو سکتا ہے مائی گھر پہ نہ ملے، وہ درس دینے گئی بھی ہوں. تو وہی میں نے کہا کوئی فائدہ کچھ نہیں ہے. تو وہی والی چیز میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے سرپرائز، سب کھول کھول کے بتایا ہے تاکہ ہم مینٹلی پریپیئر رہیں، ہم تیاری کریں اس کے لیے نا. ایک چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کیونکہ ریئلسٹک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اپروچ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہماری بھی ہو. تو بہرحال یہ جنت کی بات آ گئی، سب سے امپورٹنٹ چیز تھی. پھر یہ ایک اور اتنی بڑی کرمنا والی میں کے اندر کیا چیز آئے گی، اللہ نے ہدایت دی. اور یہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملی، نہ ملے گی. یہ کس سے ملے گی؟ جس کے اندر طلب ہوگی، جو اس کتاب کی طرف آگے بڑھے گا یا اس کتاب کی طرف اپنا دامن پھیلائے گا، اس کو ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا. قرآن میں کھول کھول کے ہمیں شیطان کی ٹیکٹکس، اپنی ناشکری نہ کرو کے حوالے سے کہ کیا کیا چیزیں ناشکری میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ہمیں چیزیں بتا دی. اگر یہ کتاب بھی واقعی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے، جیسے بھی ہم جنت کی بات کر رہے ہیں ویسے یہ کتاب بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم گیس کرو نا، اتنے عقل مند ہو، تمہیں پتہ نہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ایسے ہی چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود ہی دیکھو، ہم خود فائنڈ آؤٹ کرتے کہ سچ ٹھیک ہے کہ جھوٹ، کیونکہ ہمارے اندر انگریڈینٹ تو ہے نا، پتا تو ہوتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اللہ نہ کرے بھٹکتا چھوڑ دیتے کہ خود تم لوگ گیس ورک کرو اور خود جانو کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پورا گائیڈ میپ دے کے، کتاب دے کے ہمارے پاس بھیجی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم یہ کیا کہ انسانوں میں سے انبیاء اٹھائے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مخلوق سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے انبیاء. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ ہم ان کو دیکھ کے رول ماڈل بنا سکیں نا، کہ جب انہوں نے یہ کیا بھئی ہم بھی ایسا کام اچھا کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا کرم کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی کہ ساری کائنات کو ہماری چاکری میں لگایا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کیا سورج، کیا چاند، ستارے، بارش، ہوا، برف، اس کے علاوہ پھول پودے سب ہماری چاکری میں لگے. سورج صبح صبح نکل آتا ہے ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے. شام ہونے لگتی ہے ہمارے آہستہ آہستہ ہمیں نیند کی طرف اور ایک انسان ریلیکسیشن کی طرف. جیسے ہی آپ دیکھیے سورج ڈھلنے لگتا ہے انسان کا نا مغرب کے ٹائم پہ بالکل دل نہیں چاہتا گھر سے باہر نکلے نا. جیسے ایک پرندے نہیں اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، تو ایک عورت بھی، میں مردوں کی بات نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے انہیں بھی ہوتی ہو فیلنگ، لیکن ایک عورت کو تو بہت زیادہ ہوتی ہے کہ بس اب اپنے گھر میں جائے، گھر میں یعنی آرام کرے یا گھر میں پہنچ جائے جلدی سے. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے نروس کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند رکھ دیا، اندھیرا ایک ماحول بنا دیا، اندھیرے کا ریلیکسیشن کا ماحول بنا دیا کہ بس سب کام ختم، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچے، ان کی اسکولنگ ختم، سب کی جابس کا وقت ختم، اب سب ریلیکس کرو، کھاؤ پیو گھر میں اور سونے کی تیاری کرو. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکل و صورت دی، اور اچھی اس لیے میں کہوں گی کہ اچھی ہی دی کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تمہیں بندوں کو. تو اللہ نے جیسا بنایا بہت اچھا بنایا. مجھے جیسا، جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو کہنا چاہیے مجھے اللہ نے جیسا بنایا بہت اچھا بنایا کیونکہ میرے رب نے بنایا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرے لوگوں کے کامنٹ لینے کی کہ وہ میرے کمپلیکشن کے بارے میں یا وہ میرے بالوں کے بارے میں یا وہ میری ناک کے بارے میں یا وہ میرے قد کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. میرے لیے کافی ہے، اللہ نے مجھے بنایا جیسا بھی بنایا میرے حساب سے الحمدللہ بہت اچھا بنایا. پرفیکٹ بھی کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی دنیا میں کون پرفیکٹ ہے نا، تو پرفیکشن کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ کہ ہمیں اپنے اس بات پہ سیٹسفیکشن ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ یہی دیکھ لیجئے کہ بعض دفعہ وہ بچے بیچارے سروائیو نہیں کرتے جن کو عجیب اور خلقت بچے کہتے ہیں نا، ایب نارمل ان کی گروتھ ہوتی ہے. 2 سر جڑے ہوئے، 2 جسم جڑے ہوئے، 2 بہنیں ہیں ابھی تک وہ زندہ ہیں
ان کا جو پورا جسم ہے اس زمانے میں کیونکہ آپریشنز نہیں ہوتے تھے تو وہ جڑی ہوئی ہیں. تو آپ یہ سوچئے ان کی زندگی کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ میگزینس وغیرہ میں بھی انٹرنیٹ وغیرہ پہ ان کی تصویریں آتی ہیں تو وہ ہر کام ظاہر بیچاری ساتھ کرتی ہیں. آپ ان کی ذرا اندازہ لگائیے. تو اللہ نے ایسا تو نہیں کیا نا, اللہ کا احسان, یا اللہ تعالیٰ نے چہرے پہ 2 ناکیں تو نہیں بنا دی نا, کیسا لگتا ہے انسان بدہیبت. 3 کان تو نہیں بنا دی. یا بعض ہوں کہ آپ یقین کریں میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ 6 انگلیاں تھیں ان کی. سوچیں, آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا نا, سنا بھائی؟ ہاں تو آپ سوچئے 6 انگلیاں. تو یہ جو ہے کتنے کم لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہے نا, ریئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. ورنہ آپ میجورٹی, میں تو کہتی ہوں دنیا میں یعنی ریئرلی کوئی ایسا ہوگا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا تقریباً ناپید ہیں ایسے لوگ کہ 2 لوگوں کا دھڑ جوڑا ہوا ہو یا کسی کے چہرے پہ 3 آنکھیں ہوں. کبھی سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں, ایسا نہیں ہوا. وہ سروائیو بھی نہیں کرتے نا. ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے اگر ایب نارمل بچے پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو وہ سروائیو نہیں کرتے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, انٹیلیجنس دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دماغ دیا اور اتنا ہمیں سمجھ دیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج انہی میں سے سائنٹسٹ انٹیلیجنٹ جو ہوتے ہیں انہوں نے کتنی چیزیں ایجاد کر لی ہیں اسی اپنے دماغ سے. پھر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا کہ ہم غلط, صحیح, حق, باطل تمیز کر سکیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنے لیے سمجھ دی ہے نا کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ میرا فائدہ قرآن پڑھنے میں ہے. یہ کس نے آپ کو بتایا؟ آپ کو عقل سمجھ نے بتائی ہے نا یہ بات. یعنی آپ کے ہر انسان کے اندر ٹینڈنسی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ان کو پتا نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے کا ان کا کتنا ان کا فائدہ ہے. لیکن فائدہ اٹھا کون رہا ہے؟ اللہ نے تو دے دیا. فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو اس کو اویل کرے گا. پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنے جانوروں کو ہمارے تابع کیا ہوا ہے. آپ اس طرح اندازہ لگا لیجئے کہ جب ہم چاہتے ہیں بکرے کا گوشت, گائے کا گوشت, مرغی کا, مچھلی کا, سب ہم بازار سے لے سکتے ہیں, سب ہمارے تابع. مجالنی بیچاری جو ہے مچھلی جو ہے وہ رونے لگے ہم جب اس کو خریدنے جائیں, پلیز مجھے نہیں خریدو, پلیز مجھے نہیں کھاؤ. ایسے کہتی ہے کبھی؟ کہہ نہیں سکتی. اس بیچاری کو پتا ہے وہ بنی اس لیے. تو تابع ہے نا, ہمارے انڈر ہیں. ہم اگر بکری کو گھر میں پالیں گے اس کا دودھ کے لیے اس کو, تو وہ دودھ دے گی. اس کو پتا ہے مجھے سرو کرنا ہے میرے اپنے مالک کو. اسی طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ دیکھیے کہ عمارتیں کا جو علم ہے جس کو ہم کنسٹرکشن کہتے ہیں, آرکیٹیکٹس کہتے ہیں, وہ اللہ نے پیدا کی. اتنی بڑی بڑی عمارتوں کا علم انسان کو دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جو عمارت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. واقعی کبھی دیکھیے آپ جو گھر بن رہے ہوتے ہیں بڑا یہ چیز فیسینیٹ کرتی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے جیسے آپ کے گھر میں کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہو یا بلڈنگ بن رہی ہو, آپ جب اس کو بالکل اسکریچ سے دیکھیں, جب بنیادیں پڑ رہی ہوتی ہیں تو کس طرح وہ مٹی خالی کھدی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر آہستہ 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 جب آپ جس کو کہتے ہیں نا 6 مہینے بعد بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو اچھا خاصا اسٹرکچر کھڑا ہوا ملتا ہے. یعنی ایک کتنی امیزنگ بات ہے نا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے دماغ انسان کو دیا ہے کہ وہ پوری پوری بلڈنگیں کھڑی کر لیتا ہے مثال کے طور پہ. تو یہ تمام چیزیں اللہ کا کرم, جو کرمنا کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی, نعمتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ اب اس کے بعد ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں ایک اور اینگل سے اس آیت کو کہ بالکل فرشتے ہماری ایک فرشتہ 8 فرشتے جو ہماری صرف آنکھ کی حفاظت کے اوپر ہیں. جو ہم یہ بچے رہتے ہیں نا آنکھ کی چوٹوں سے یا آنکھ کی پینسل ہاتھ میں لیتے ہیں, بعض دفعہ آپ دیکھیں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پینسل ہی آنکھ کے اندر جا سکتی ہے. تو فرشتے بھی ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, بالکل سرو کر رہے ہیں ہمیں. یعنی اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اچھی کام کرنے کا جو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں وہ کون ڈالتا ہے؟ فرشتے ڈالتے ہیں, القاء کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مصیبتوں کے موقع پر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کا بھی ساتھ ہمیں نصیب ہے. بالکل گڈ پوائنٹ. تو یہ بھی ہو گیا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ایک اور اینگل اب میں آپ کے سامنے اس کا رکھ رہی ہوں. ہاں بالکل, وہ تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تو آپ گنتے جائیں, آپ کوئی حد نہیں ہے. بالکل گویائی کی, آپ سننے کی, پھر آپ بہت چیزیں چلنے کی, آپ بہت ساری چیزیں اس کے انڈر نا آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو اللہ نے ہم پہ کرمنا والی بات ہے نا, کرم کیا.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نے کیا کیا، انسان نے انسان کے ساتھ کیا کیا، اور انسان نے بیسکلی اللہ کے ساتھ کیا کیا. دو اینگل سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے ہی انسانوں کی بڑی بے عزتی کی ہے. کنمنا کا اپوزٹ ہے نا، بہت ہی ان کو، ورڈ اچھا نہیں ہے لیکن میں استعمال کر رہی ہوں، بہت ہی ان کو ذلیل کیا. ٹھیک ہے، کس طریقے سے؟ جیسے آپ کو میں مثال دے کے بتاتی ہوں. فرعون، حامان، قارون. فرعون نے کیا کیا سوائے ایکسپلائٹیشن کے؟ ہٹلر کی آپ مثال لے لیں، 63,000 جیوز کو اس نے مار ڈالا. کیوں؟ بس اچھے نہیں لگتے. ڈائسپورا جو کہلاتا ہے، نسل کشی کہتے ہیں نا، نسل ان کی ختم کر دی، کرنے کی کوشش کی، ہو تو نہیں سکی. تو کیوں؟ بس نفرت ہے. تو آپ یہ دیکھیں انسانوں نے کیا کیا انسانوں کے ساتھ. اللہ نے تو بڑا کرم کیا. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب انسان کو آپ دیکھیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے ماتھے ٹیک رہا ہے، اپنے ہی جیسے حقیر انسانوں کی پوجا کر رہا ہے. یا یہ کہ جو لوگ زندہ ہیں تو ان کو پرسنالٹی کلٹ بنا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کہتے ہیں ہمارے پیر، ان کے آگے ماتھے ٹیکنا، ہمارے پیر نے یہ کہا، ہمارے پیر نے وہ کہا. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ میں اس وقت نا یعنی انسان کا معاملہ اللہ سے اور انسان کا معاملہ انسان، دونوں کو مکس اپ کر کے آپ کو بتا رہی ہوں. پھر آپ دیکھیے دنیا میں انسانوں نے ظلم کیا. قارون کا بھی جیسا معاملہ ہے، ظلم کیا، لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کیا، بے جان چیزوں کو معبود بنا لیا. پھر ایک اور چیز انسان کے ساتھ نظر آتی ہے کہ اخلاق کے جواب میں بد اخلاقی برتتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، مال ہڑپ کر لیتے ہیں، جائیدادیں لے لیتے ہیں، عورتوں کو ان کی انہیریٹنس نہیں دیتے. بعض دفعہ دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے قبضہ کر کے انہیریٹنس پہ قبضہ کر لیا، ایک بھائی کو اس کا حق نہیں دیا. پھر آپس میں جھگڑے کرتے ہیں، عام طور پہ جھگڑے آپ یہ دیکھیں کوئی بات ہی نہیں. ابھی اگر ہم روڈ پہ نکل جائیں، اگر ذرا کسی نے گاڑی کو ٹیک آف کر دیا یا گاڑی کا کسی سے کوئی کونا لگ گیا، دونوں ڈرائیور کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں گے. یہ ہمارا حال ہے نا جھگڑوں کا. اس کے علاوہ انسان ہی انسان کو مرڈر کر دیتے ہیں. آپ یہ ہمارے کراچی میں تو ہمیں جتنا اس چیز کا پتہ ہے نا، اتنا تو پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ ٹارگٹ کلنگ کیا ہوتی ہے. میں تو صرف ٹارگٹ کلنگ آپ سے کہوں، آپ کو سب پتا ہے، مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. یا اسنیچنگ کیا ہوتی ہے، یا گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننا کیا ہوتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ انسان کے ساتھ کر رہا ہے. اس نے تو کوئی عزت نہیں دی انسان نے انسانوں. آپ یہ دیکھیے ہم عورتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ہم عورتیں ہیں تو ہم کو ایک مسلمان عورتوں کے لحاظ سے ایک رسپیکٹ پاکستان میں ملنی چاہیے. کتنی عورتوں کو رسپیکٹ ملی ہوئی. آپ دیکھیے اگر کوئی عورت بھی جا رہی ہو، جس کو موقع ملے گا اس کا پرس بھی چھین کے لے جائے گا. ایک عورت جا رہی ہوگی، جس کو موقع ملے گا اس کی بے عزتی کر دے گا. یعنی کوئی رسپیکٹ نہیں. میں انسانوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ انسان کیا کر رہا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اس کے ساتھ وہ بیسکلی کر کیا رہا ہے. پھر ایک اور چیز انسان کیا کر رہا ہے، جو سب سے اب میں امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، وہ یہ کہ گناہ کر کے، اپنے معبود کی نافرمانی کر کے، اس معبود کی جس نے انسان کے اوپر کرم کیا، اپنے آپ کو جنت کے بجائے دوزخ کا مستحق ٹھہرا رہا ہے. اس سے بڑھ کے تو برائی وہ کر ہی نہیں سکتا اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے ساتھ وہ خود. ابن قیم، یہ بہت امام ابن قیم ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، میں ان کو کبھی کوٹ کرتی ہوں. انہوں نے بہت ہی زبردست ایک انگلش میں ہے، میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو ان کی کوٹیشن بتا رہی ہوں کہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یا قول ہے ان کا، کہ انہوں نے کہا کہ اف یو نو دا ٹرو ویلیو آف یور سیلف، یعنی اگر تمہیں اپنی صحیح وقت یا اپنی صحیح قدر تمہیں پتا ہوتی تو تم کبھی بھی اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر کے اللہ کے سامنے اپنی بے توقیری نہیں کرتے. بات سمجھ آئی آپ؟ نہیں آئی؟ اگر انسان کو اپنی صحیح وقت، صحیح ویلیو پتا ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہ کر کے بے توقیر نہیں کرتا. بے توقیر نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ بے توقیر کا مطلب ہے بے عزتی اپنی نہیں کرتا، ڈیگریڈ نہیں کرتا. آئی سمجھ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا مطلب بتائیے، چلیں کیا سمجھ آئی؟ بینا بتائیں. اللہ نے تو انسان کو لمنا بھی پڑا، اتنا عزت کرمنا مقام دیا، کرم دیا، اور ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جس اللہ نے نعمتیں دی ان کا شکر کرنے کے بجائے ان کی ناشکری کر کے اس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل، خود تو ذلیل ہو ہی رہے ہیں اور اللہ کے سامنے بھی ذلیل ہو رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو
دیگر مخلوق کے سامنے بھی ہو رہے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کری بھی ہے لیکن ہم ان جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. بالکل, یہاں تک بالکل صحیح. ون تھنگ از مسنگ. نمبر ون بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز مسنگ کیا ہے کہ اف یو نو دا ٹرو ورتھ آف یور سیلف, یعنی ہم نے اپنی ورتھ ہی نہیں جانی, سمجھ گئے, اس لیے اپنی قدر نہیں جانی, اپنی ورتھ ہی نہیں جانی, اس لیے پھر جو بات آپ کو سمجھ آ گئی نا, اس لیے ہم جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ از دا رائٹ ورڈ, بہت اچھا ورڈ ہے نا, تو بات آپ کو سمجھ آئے گی. ہیوملیشن ایکچولی ہے یہاں پہ, لیکن ڈیگریڈیشن بھی صحیح ورڈ ہے کہ ہم ڈیگریڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی ورتھ نہیں جانتے. یعنی مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرنے کے لیے بیٹھے, کہتے ہیں نا کہ وہ تو مائل بکرم ہے, سائل ہی نہیں ہے. یعنی مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت اونچا مقام دینا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لیکن کیونکہ انسان اپنی ورتھ نہیں جانتا, اپنی اہمیت نہیں جانتا, اپنی قدر نہیں جانتا, اس لیے وہ کانسٹنٹلی گناہ کر کے اپنے آپ کو, جو میں نے آگے نہیں آپ کو بتایا کہ جنت کے بجائے دوزخ میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہونے کے بجائے ڈیگریڈ ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اٹھانا چاہتا ہے اور وہ زمین سے چپکنا چاہتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا اسفل سافلین, اللہ تعالیٰ اسے بلندی دینا چاہتا ہے. اور مجھے اس وقت سورہ اعراف کی وہ آیت یاد آ رہی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کا ذکر کیا تھا نا, میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اس میں اس کو قرآن کا علم دیا گیا تھا اور وہ قرآن کے علم سے نکل کر بھاگ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں یہ فرمایا, یعنی بھاگ کیا چھوڑ دیا اس سے نا, جیسے ہوتا ہے دل نہیں لگا, قرآن کہاں پڑھاتا تھا سمجھاتا تھا سب چھوڑ کے نکل گیا, دنیا کا بندہ بن گیا نا, کہ جیسے بہت کر لیا, نہیں کہتے بہت پڑھا لیا قرآن, سب چھوڑ چھاڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اس کو اس کلام کے ذریعے سے بہت رفعت دینے کی, بڑی بلندی دینا چاہی تھی, لیکن وہ تو زمین کا بندہ بن گیا. اخلدا الی الارض, وہ تو زمین سے چپک کے رہ گیا. یہ یہاں پہ بڑی پرٹیننٹ آیت آ رہی ہے سورہ الاعراف کی. تو بالکل یہ والی بات ہے. مجھے اتنا زبردست ان کا یہ قول لگا نا, ابن قیم کا, بڑی گہری ہے جو اس طرح کی یہ لوگ اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیتے ہیں. تو واقعی یہی والی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ, تو ایک طرف اللہ کا معاملہ دیکھیے کہ وہ تو ہمارے لیے اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, وہ اس کا ایک سمجھیے کہ المیہ یہاں سامنے رکھا جا رہا ہے. دوسرا ایک اور بات, اس کو سم اپ اگر ہم کریں تو وہ یہ ہے کہ یہ کھلی حقیقت ہے, جو پچھلی بھی ہم نے اس اینگل سے اس آیت کو دیکھا تھا, پچھلی آیات کو, کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی اقتدار اگر کسی کو دیا ہے, طاقت دیا ہے, نہیں آپ سمجھے کہ حکومت دی ہے, اقتدار دیا ہے, پاور جس کو آپ کہہ لیں, یا دولت دی, نعمتیں دی, اولاد دی, گھر دیا, جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا, لیکن یہ اللہ کی بخشش اور کرم کا انسان شکر گزار نہیں ہوتا. کس طرح کہ اس سے بڑھ کر انسان کی حماقت, یعنی ایڈیوٹک اس کا ذہن یا اس کی سوچ یا اس کی جہالت ہو نہیں سکتی کہ انسان اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود, اشرف المخلوقات ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا, وہ فائز ہونے کے باوجود دینے والے رب کے بجائے لینے والے انسانوں کے آگے جھکا رہتا ہے, لینے والے انسانوں کی چاکری کرتا رہتا ہے. دنیا والے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں, دنیا والے اس کا استحصال کرتے ہیں, ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں, استحصال کرتے ہیں, یا دنیا والے اس کو کھینچ کے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں, انہی کے پیچھے چلتا رہتا ہے. ایسے ہی ہے نا, جیسے مثال یہ ہے کہ خاندان میں اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ بدعت کا فنکشن ہے, آپ کو پتا ہے ایک جگہ شرک ہو رہے کا کوئی معاملہ ہے, یا آپ کو پتا ہے کہ یہاں اسلامک کلچر ہو رہا ہے, یا وہاں پہ کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہے, وہ لوگ کھینچ رہے ہیں دوزخ پہ لانے کے لیے, اور انسان اپنے دینے والے رب کو چھوڑ کر جو سب کچھ دے رہا ہے کیا کر رہا ہے, اپنے جیسے حقیر انسان لینے والے کون ہوتے ہیں, جو آپ سے ہر وقت کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, تو لینے والے انسان کے پیچھے چل پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بس صحیح ہے نا, جو تم کہو گے میں وہ کروں گا. کیسا رب اور کون سا رب نا, یعنی کہتے تو نہیں ہیں لیکن عملی طور پہ یہی ثبوت دیتے ہیں. اچھا, اب اس کا جو اگلا حصہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور خشکی اور تری میں تمہیں سواریاں دی. تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس اینگل کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم جو کیا ہے, اسی آیت میں آ رہا ہے کرم کی قسم, کہ غذا کا بہترین حصہ انسان کھاتا ہے اور چھلکا اور بیج جانور کھاتے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں.
مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک طریقہ رکھ دیا ہے کہ ہمارا جو بچا کچا جو ہوتا ہے نا گھر میں چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے آپ جانوروں کو ڈال دیتے ہیں، وہ کھا لیتے ہیں، ان کا کھانا وہ بن جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں انسانوں کو پاکیزہ رزق دیا اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں دیں. پچھلی بھی ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پلین سے لے کے اور ایک سے ایک جو ہے وہ چیزیں دنیا میں گاڑیاں اور لیٹسٹ گاڑیاں اور ٹرین اور کتنے سارے اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنا دیے. جو تم افورڈ کر سکتے ہو تم اس میں سفر کرو. کتنی ورائٹی ہے. تو یہ اللہ نے نعمت دی اور بہت ساری مخلوقات پہ فوقیت دی. آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے رزقناہم جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے رزق دیا. رزق میں ذرا آپ دیکھیے کیا کیا آتا ہے. غلے بھی آ جاتے ہیں، میوہ جات بھی. ابھی ٹھنڈ گزری ہے، آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کتنے میوے ڈرائی فروٹس ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ کوئی ایک ڈرائی فروٹ نہیں ہے. کشمش بھی ہے، اخروٹ بھی ہے، مونگ پھلی سستی چیزیں بھی ہیں اور مہنگی بھی. اگر آپ دیکھ لیجئے چلغوزے ہو گئے یا والنٹس ہو گئے یا کاجو وغیرہ ہو گیا، یہ بھی اس کے اندر آ گئے رزقناہم کے اندر. پھر اتنے زبردست قسم کے پھل بھی آ گئے، چاول بھی آ گیا، آٹا بھی آ گیا، دالیں بھی آ گئیں اور ہر ایک کا مزہ مختلف ہے. آج اگر آپ نے دالیں ہی آپ دیکھیں، اس دن اتفاق سے میں دالیں لینے گئی ہوئی تھی. آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہم سب کا ہم ٹپیکل کچھ دالیں کھاتے ہیں نا. مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا، جیسے ایک ہوتا ہے نا ہمارے یہاں ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے نا کہ جیسے مونگ مسور یا اس طرح کی کچھ ٹپیکل دالیں ہوتی ہیں. تو میں اس دن دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ اور یہ دالیں اور بھی بہت ساری رکھی تھیں. آپ یقین کریں کہ ان میں سے کچھ دالیں ایسی تھی میں نے کبھی نہیں کھائی اور مجھے ان کا نام بھی نہیں پتا تھا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کی کتنی، اگر ہم دالوں میں ہی دیکھیں تو کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم جن سے اور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا جو آ رہی ہے ہمیشہ سے گھروں میں آ رہی ہے، بس وہی آ رہی ہے. یا ارہر کی دال میں آپ سے کہوں تو آپ لوگ کو بہت کم لوگوں کا ارہر کی دال کا پتا ہوگا. پتا ہے کسی کو؟ اچھا چلیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی کسی نے کچھ ذکر کیا، کیونکہ میں ایک دفعہ لاہور گئی تو میں نے ارہر کی دال کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو جانور کھاتے ہیں ارہر کی دال. تو میں اتنی شرمندہ ہو گئی، میں نے کہا ہمارے ہاں تو روز پکتی ہے ارہر کی دال. تو میں نے کہا ہمارے تو امی اور ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ارہر کی دال کے بغیر. تو آپ لوگ بتا رہے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، ورنہ لوگ نہیں سمجھتے ارہر کی دال کیا ہے، کیا مطلب کون سی دال ہے یا اس کی کیا اہمیت ہے نا. تو ملتی بھی نہیں ہے اتنی اچھی یہاں، یعنی بڑی مشکل سے اچھی ملتی ہے نا. تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ ذرا دیکھیں لذتیں الگ. یہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ آپ ایکسپلور کریں تو آپ اور دالیں جیسے ہم نہیں بناتے کبھی آپ بنائیں ان کا مزہ بالکل الگ. ارہر کی دال کا الگ مزہ ہے، مونگ کی دال کا الگ ہے، مسور کا الگ ہے. آپ مکس کر لیں تو الگ ہے. ان سب کو ملا کے حلیم بنا دیں تو وہ بالکل ہی ڈفرینٹ مزہ، وہ اور یعنی مزے کی ہوتی جائے گی نا. تو آپ یہ دیکھیے کوئی یعنی رزقناہم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، لیکن رزق کے اندر بھی وہ تو ہم نے پہلے براڈ اس کے معنی کہتے ہیں، رزق کے اندر بھی کیا کیا چیزیں. پھلوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، سبزیاں بھی آپ دیکھ لیجئے. اب سبزی میں ہی آپ دیکھیے کتنی سبزیاں ایسی ہیں کہ ہم لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا. جیسے بیل ایک سبزی، آپ نے سنا ہے کبھی؟ نام نہیں سنا نا. آپ سوچیں، جبکہ گھروں میں لگی ہوئی. میری اپنی کزن ہے، مجھے تو اس طرح پتا چلا ان کے گھر میں لگتی ہے نا. یہ انڈیا کی ہے، یہ ایک انڈیا کی سبزی ہے کٹہل. سنا ہوا ہے آپ نے نام؟ اچھا، تو وہی میں نے آپ سے کہا کہ کٹہل اب انڈیا میں جن کے لوگ ہو جاتے ہیں وہ منگواتے ہیں ان سے بڑے شوق سے نا. تو یعنی ایسی چیزیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں کہ یعنی کیا کہتے ہیں نا، تم کس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کیا نعمتوں کا تم ذکر نہیں کرو گے نا. مشروبات، بالکل ابھی تو ہم آئے نہیں اس پہ، بالکل مشروبات پہ پھر آپ آ جائیں. پھر اب یہ جو جیسے کہہ رہی ہے مٹھائیوں پر آپ آ جائیں. اور پھر ابھی ہم نے کھانے کی ڈشز کی تو بات ہی نہیں کی نا. ہم نے تو گوشت کو یہ بڑی چیزیں کر رہے ہیں. اب ان سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں وہ تو ہزاروں چیزیں آپ بنا لیں. گوشت کو مکس کر کے دالوں کے ساتھ بنا لیں، الگ بنا لیں، سیپریٹ بنا لیں، ملا شب دیگ بنا دیں جس میں سب کچھ ہوتا ہے. تو لمٹ نہیں ہے نا، واقعی کوئی لمٹ اللہ کی نعمتوں کی نہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ تو ہمارے کھانے، دیسی کھانے. اب اگر ہم چائنا چلے جائیں، واقعی وہ تو ہم میں تو سمجھ ہی نہ آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہمارا چائنیز فوڈ ان کا جیسا نہیں ہوتا. ہم نے تو اس کو پاکستانی چائنیز بنا دیا ہے نا. ان کا تو بالکل ہی مختلف ہے. آپ امریکہ چلے جائیں، ان کی اتنے کھانے اور چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہیں کیا یہ. گن نہیں سکتے. بس یہی بات ہے
یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے نا کہ اللہ کی بے شک اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. واقعی آپ اس وقت دیکھیے ہم لوگ ایک کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا, تو اسی لیے میں کچھ چیزوں کے اوپر ضرورت ہوتی نہیں اتنی ایمفسائز کرنے کی, لیکن میں اسی لیے کرتی ہوں کیونکہ یہی چیز نا پھر ہمیں ہلاتی ہیں تھوڑا, کیونکہ ایک تو کیجول گزر جائے آدمی کہہ کے اور ایک تھوڑا اس پہ غور کرے, غور و فکر یہ ہوتا ہے. تو واقعی ہم گن نہیں سکتے. اگر ہم یہ پوری کلاس بھی اس پر ختم کر دیں نا نعمتوں کی, اور میں آپ لوگوں سے لکھنا بھی شروع کریں, رجسٹر شاید ختم ہو جائیں ڈشز اور اللہ کی نعمتیں اور کھانے کی. ابھی ہم اور نہیں کر رہے, ہم تو رزق ناہم ہی پر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, رزق پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, ختم جو ہے نا ہو نہیں سکتی. اور بھائی جو اب یہ جیسے مشروبات کی بات کر رہی ہیں, اچھا پھر آپ آ جائیں سویٹ ڈشز پہ, ان کی کوئی انتہا ہے, کوئی لمٹ ہے؟ سیلڈ, بالکل بہت اچھا آپ نے کہا کہ اب تو ہم نے صرف سبزی کہہ دیا نا, سبزیوں کی قسم الگ, پھر سیلڈس الگ جو اب ان میں ورائٹی آ گئی ہے سیلڈس میں. پھر میٹھے میں آئس کریم کوئی لے لیجئے, کون سا ایسا فلیور ہے جو آج موجود نہیں ہے, آپ یو نیم اٹ, اور وہ فلیور بنا ہوا ہوتا ہے آئس کریم کی دکان پہ. تو واقعی میں کہہ رہی ہوں کہ بس کبھی کبھی نا انسان جیسے بس اتنا مروب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ کہتا ہے بس سب کچھ ہے بھی نہیں, کچھ نہیں بول سکتا اس کے آگے, اتنی نعمتیں. بہت ویری گڈ, بالکل جو بینا بات کہہ رہی ہیں آپ, یہ دیکھیے قورمہ جو ہے, اگر آپ بیسکلی قورمے کا مسالہ دیکھیں وہی ٹپیکل مسالے سے بریانی بھی بن جائے گی, اسی قورمے کے مسالے سے سبزی بھی گیلی والی جس کو کہتے ہیں وہ بن جائے گی. واقعی وہ 4 5 6 ہی چیزیں ہمارے بیسک ہوتی ہیں, اور آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں, لیکن بیسک چیزوں سے ہی نہ جانے کتنی ڈشز بن جاتی ہیں. اور پھر جو ابھی آپ نے کہا مجھے ایک دم خیال آیا کہ جو ہم مسالے ڈالتے ہیں, مسالے کتنے ہیں, جیسے یہ بادبان کا پھول اور اس طرح کی جو چیزیں, یہ تو کتنی ان یوزل, کتنی ڈفرینٹ ہے. ایک تو ٹپیکل مسالے وہ ہمیں سب پتہ ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی کہ وہ اور زیادہ مزے میں اضافہ کرتی ہیں اور اتنی خوبصورت, جیسے بادبان کا پھول آپ ویسے دیکھیے خوبصورت بھی کتنا لگتا ہے. اور ایک سے ایک اسپائسز آپ لینے جائیں, اچار, چٹنیاں, روٹیاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ روٹیاں ہی اگر ہم لوگ گنیں تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم روٹی صرف اس کی کھاتے ہیں, آٹے کی, گیہوں کی, لیکن اس کے باوجود واقعی آپ اور ہر روٹی کا مزہ الگ. اگر بیسن کی بات کریں کیا ٹیسٹ اس کا, مکئی کی کریں تو کیا مزہ اس کا, چاول کے آٹے سے کتنی چیزیں بن جاتی ہیں, پاپڑ, اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھ لیجیے. پاپڑ کی اقسام, مطلب میں تو وہی کہہ رہی ہوں, بس ہو جاتا ہے دل, مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ کہاں شروع کریں کہاں جائے. اچھا پھر ابھی آپ آ جائیے برگرز پہ آ جائیے, تو لمٹ ہے برگرز کی, اتنی بڑی بڑی چینز ہیں, لیکن اگر آپ جن کا برگر کھائیں ان کا ٹیسٹ آپ کو فرق ملے گا کمپلیٹ. چکن کی جو ورائٹی ہوتی ہیں, جس برانڈ کی بھی آپ کھائیں, یعنی باہر کی جو چینز ہیں ان کا جو چکن کا یعنی مزہ ہے وہ فرق, حالانکہ ہے وہی چکن جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہے وہی چیز. پیزاز ہیں کہنے کو پیزا نام ہے, مزے فرق ہیں. آپ انہی کی یعنی اس میں دیکھ لیجئے کہ نام الگ ہے, نہ صرف یہ کہ اور مزہ بھی فرق ہے. تو میں کہتی ہوں واقعی کیا ہمارا رب ہے, کیا کچھ ہمارے رب نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, دنیا کی چیزیں, نعمتیں, رزق, جس کو کہتے ہیں مینس آف ٹرانسپورٹیشن, مطلب یوں نیم اٹنا کیا چیز ہمیں اللہ نے نہیں دی. اور میں نے جو ابھی آپ کو اوپر بتایا پوری کائنات ہماری چاکری میں لگی ہے. اگر ہم ایک پارک میں چلے جائیں یا آپ اپنے گھر میں لان میں جا کے بیٹھ جائیں, یا آپ اپنے چھوٹا سا بھی آپ کا باہر گھر کے باہر بھی چھوٹی سی جگہ ہے لان کی, تو آپ ذرا پودوں کو ہی دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا رہتا ہے. کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے, کوئی بکری اور گائے تو نہیں دیکھتی پودوں کو, تو برباد کرتی ہے نا. تو ہمارے لیے یہ, تو ہم انسانوں کے ایستھیٹک سینس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا. جتنا سودنگ آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کی جگہ یہ جو سی سائڈ ہوتا ہے یا پارکس ہوتے ہیں, یہ اتنا سودنگ ہوتے ہیں, اتنا یہ جو فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیا ہے وہاں جانا. کائنات کی ایسی مقامات پہ اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, آپ کا وہاں جانا ورت ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ بات, اس لیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو اپریشیٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ تم کائنات کے اوپر غور و فکر کرو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے باعث اجر و ثواب بنا دیا. ہر چیز کوئی گناہ تھوڑی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا, ہم دین میں آئے تو ہمارے لیے تو کوئی خوشی نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے جیسے غلط ایک شیطان ہمیں سکھاتا ہے. تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز رکھ دی ہیں جس میں کہ ہم خوشیاں تلاش کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم اپنے لیے باعث اجر و ثواب بنا سکتے ہیں.
آپ کبھی ہل اسٹیشن جائیں، مری جائیں، تو وہاں جا کے اگر آپ وہاں پہ راستے میں ہی آپ کائنات پہ دیکھ کے اور آپ وہاں پر تعریف کر رہی ہیں اس کی، درختوں کی، اور آپ سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، الحمدللہ کہہ رہی ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کیا اللہ نے، بس اللہ کا نام لے لیجئے کہ یہ آپ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت یہ جگہ بنائی، بجائے اس کے کہ آپ صرف یہ کہتی رہیں کہ مری کتنا خوبصورت ہے، بس اس کو یہ ایک جملہ آپ کو چینج کرنا ہے اجر کمانے کے لیے، تو یہ آپ کے لیے باعث اجر ہے. کوئی اللہ نے سختی نہیں رکھی کہ تمہارے لیے حرام ہے کہیں گھومنا پھرنا، اللہ نہ کرے، کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے. اور وہی اللہ تعالیٰ نے کھانے میں بھی کیا فرمایا، کھاؤ پیو، اسراف نہیں کرو، دیٹس اٹ. یعنی کیا مراد ہے، یہ جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو تم برتو، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو موسم کے پھل ہیں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہہ دیا کہ اگر چیریز آ گئی اور مہنگی ہیں تو تمہارے لیے حرام ہے کہ تم نے پیسے اس میں لگا دی، کہیں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. آم کا موسم آیا ہے تو اگر بیسٹ کوالٹی کے آم تم خریدو، کہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ حرام کر دیا. تو کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس طرف ہماری نظر نہیں جاتی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں چھوٹی موٹی 3-4 گنی ہوئی چیزوں پہ پابندی لگائی ہے، اس کا ہی رونا لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے. 2-3 چیزیں ہیں قرآن میں جن کا رونا جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا. بتائیں گے آپ لوگوں میں سے کیا چیزیں ہیں؟ شراب جوا چھوڑیں آپ تو نہیں، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں یہی گیس کروا رہی ہوں، بتائیے کیا ہے. حجاب سب سے زیادہ آپ کو اس کی کوئی آپ کو نہیں لگ رہا ہے نا؟ بالکل وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2-3 اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی پابندیاں لگائی ہیں. 2-3 موٹی. سود ہے، مطلب مردوں کے لیے سود ایک بہت بڑی چیز ہے، اور عورتوں کے لیے حجاب ہے. صحیح ہے، دو چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک حکم دے دیا. ان 2 کے رونے پر اور ان 2 کے حکم پہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں سب چیز کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، سارا غم اس کا پال کے بیٹھ جائے. کیونکہ باقی تو ہمارا دیکھیے میجورٹی، اللہ کا شکر، میجورٹی کا مسئلہ شراب پینا نہیں ہے، زنا کرنا نہیں ہے. آئی تھنک آئی ایم رائٹ. ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو الحمدللہ نا. لیکن یہ ہاں 2 چیزیں موٹی موٹی ہیں. آج کہتے ہیں نا سود کا بھی ایشو بہت ہے اور حجاب کا بھی بہت ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں اور قرآن میں کیا ہے اور کیا چیز ہے جو ہم عمل نہیں کر سکتے، بتا دیں مجھے کیا چیز ہے. دیکھیں نا بچے، ابھی ہم نے 10 کمانڈمنٹس دیکھے تھے، تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور کر لیں. مثال کے طور پہ بچے کا ابورٹ کرانا، اللہ نہ کرے ہر ماں نہیں کرا رہی ہے، یہ ہر ایک کا کامن مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک تھوڑی اس گناہ میں انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ منع کیا، تو یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے. بھائی آہستہ آہستہ انسان پریکٹس کرے، جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا ہے. میں احکامات کی آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کر رہی ہوں نا. وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہم وعدے کا پاس رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تمہیں گناہ کا اندیشہ ہو تو تم بالکل جسے کہتے ہیں نا پکی بات نہ کرو. یعنی علماء یہ کہتے ہیں وعدہ خلافی سے بچنے کے لیے آپ یہ کہہ دیں کہ I'll be there around 5. ٹھیک ہے، یعنی کیا مراد ہوگی، آس پاس 5 کے میں وہاں پہنچ جاؤں گا. تو اب آپ گناہ کے زمرے میں نہیں آئیں گے، یعنی آپ آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے تو یعنی آپ وہاں پہنچ گئے، وعدہ خلافی آپ کی نہیں ہوئی. تو یہ تو چیزیں ویسے بھی بہت ایزی ہیں، کوئی ایشوز نہیں ہے، ہم آرام سے اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں نا. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں نا، بڑی بڑی چیزیں جو ہے سود ہیں اور حجاب ہے، جس کی وجہ سے میجورٹی لوگ جو ہے نا قرآن کے پاس نہیں پھٹکتے، ان 2 چیزوں کی وجہ سے. اور باقی تو آپ مجھے اور بتا دیجئے، آپ غور کیجئے، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ مجھے بتا دیجئے اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہے جو بہت مشکل ان کے لیے ہوگی. میں وہ نہیں کہہ رہی، جیسے آپ نے شراب کا ذکر کیا، زنا کا کیا، ظاہر ہے جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کے لیے تو ہے بالکل وہ چیز، یعنی جس کی وجہ سے وہ پاس نہیں آتے. جیسے اب ایکٹر ایکٹریسز ہیں، وہ کس طرح سے اللہ کے اس حکم کو مان سکیں گے نا، ان کی تو لائف ہی ہو تو اسٹیج پر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی بات الگ ہے. لیکن میں ایک ایوریج مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں کہ ایسا قرآن پہ عمل کرنا یقین کریں امپاسبل نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتے کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی اس کو جو ہے اس کو قبول کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو توجہ دینے والا. جی نہیں، وہی میں نے بتایا آپ کو، بالکل میں کہہ رہی ہوں، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. لیکن میرا مطلب ہے ہاں چلیں تیسری چیز ہم انٹرٹینمنٹ لے لیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں ان 2 کے علاوہ. نہیں وہ نہیں ہم لے رہے، وہ بھی ریئر ہیں لوگ. مطلب ریئر میں نہیں کہہ رہی، میرا مطلب ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. میں نا ایک ایوریج مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ایوریج جو میجورٹی ہیں. تو میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا اتنے بڑے یہ مسائل ہیں نہیں جتنا انہوں نے اس کو بنا دیا ہے.
جو میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو تھوڑے بہت دین میں داخل ہو گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ پھر پورے اندر نہیں آتے. میں ان کی بات زیادہ کر رہی ہوں جنہوں نے شرک بھی چھوڑ دیا, بدعات بھی چھوڑ دی. میں ان کی بات اس وقت کر رہی ہوں نا. کنیکشن دیکھیں تو جھوٹ چھوڑیں گے تو آٹومیٹکلی دھوکہ دہی اور وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی. بالکل ایگزیکٹلی. آٹومیٹکلی جب کسی سے وعدہ نہیں کریں گے تو جھوٹ ہی ہو جائے گا. تو آپ ایک میجر جھوٹ چھوڑ دیں تو بہت ساری چیزیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ نیکیاں کنٹیجیس ہوتی ہیں نا. اگر آپ ایک نیکی کریں گے آپ اگلی کرتے چلے جائیں گے. لیکن میں اس وقت بات صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اوور آل اتنا جو نیلوفر نے کہا یس آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. بالکل ہے. میں نے جو آپ سے ابھی کہا نا حجاب, سود اور انٹرٹینمنٹ کو آپ یہ کہہ لیجئے میڈیا کے اندر پھر سب آ جائے گا. یعنی مراد کیا ہے, فلمز بھی, میوزک بھی, ڈرامے بھی اور واٹ ایور جو بھی آج پھیلا ہوا ہے, نیٹ بھی اس کے اندر پھر جو بھی انسان دیکھ رہا ہے. تو ہاں یہ ہے بالکل. یہ تین چیزیں ایسی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس کی بنا پر لوگ اللہ کے اور نعمتوں کو اور اللہ کے اور احسانات کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور ان تین چیزوں کی وجہ سے دین میں نہیں آتے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بیسکلی.